أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللہ تعالیٰ سب سننے والوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا ہمارا لیسن آیت نمبر 64 سے 85 تک ہے، سورۃ المؤمن۔ انشاءاللہ ترجمہ اور تفسیر ساتھ ساتھ کریں گے۔ پارہ 23۔ لاسٹ لیسن میں ہم پڑھ رہے تھے سورہ مؤمن، جیسے کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ مکی صورت ہے، اور اس میں جو مرکزی مضمون ہے وہ ہے دعوت اللہ اور تفویض امر اللہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینا اور اپنے سارے کاموں کو اللہ کے سپرد کر دینا۔ جو بھی اس راستے میں مشکلات آئیں اس کا اللہ تعالیٰ ہی اس کا ذمہ دار، اللہ تعالیٰ ہی اس کے ذمہ دار ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی انسان کو ان مشکلات سے نکالتے ہیں۔ اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو ثابت قدم رکھا، اور رسول اللہ کو کیسی نشانیاں بتائی گئیں اور انبیاء کے حوالے دیے گئے۔ تو یہی سارا مضمون ہے اس صورت کا۔ اس میں جو لاسٹ لیسن تھا اس میں بار بار اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بتائیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتے ہیں جو انسان کے اندر ہے، جو ان کے سینوں میں ہے، جو ان کے ام، جو ان کے سینوں میں چھپا ہے، جو بڑائی ہے یا جو تکبر ہے، اللہ تعالیٰ سب کو جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ خوب دیکھنے والے، خوب سننے والے ہیں۔ اب اس میں دیکھیں مختلف نشانیاں ہم نے لاسٹ لیسن میں بھی پڑھی تھی، جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی، جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پہ دلیل تھی۔ اور ان میں سے جیسے کہ زمین و آسمان کا پیدا کرنا، اور زمین و آسمان ایک بہت بڑی نشانی ہے جس کو ابھی تک پوری طرح انسان سمجھ نہیں سکا، اور اس کے ساتھ بالکل نارمل سی نشانی جو ہر انسان دیکھ سکتا ہے، ہر انسان سمجھ سکتا ہے، اندھا اور دیکھنے والا، کہ وہ بھی برابر نہیں ہوتے۔ تو ہر طرح کی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے پیش کی کہ انسان ڈر جائے، اور قیامت کا بھی ذکر تھا کہ قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ مگر جو ایمان نہیں رکھتے اور وہ اس پہ شک بھی کرتے ہیں، جن کو آخرت پر ایمان نہیں، وہ اس پر یقین نہیں رکھتے۔ اب جو یوم آخرت پر، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نہیں رکھتے، اس ان کا کیا حال ہوگا؟ وہ عنقریب جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ نشانیاں بتائیں، رات اور دن کی نشانی بتائی، اور اپنے خالق ہونے کا ذکر کیا کہ رات اور دن میں انسان کے لیے نشانیاں ہیں۔ رات کو اللہ تعالیٰ نے سکون کا باعث بنایا، دن کو انسان کے لیے روشن بنایا تاکہ وہ اللہ کا فضل تلاش کرے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رب تمہارا خالق وہی ہے، کوئی الہ نہیں اس کے علاوہ، تو کہاں سے تم پھیرے جاتے ہو؟ یعنی کہ یہ ساری نشانیاں پا کے، یہ سارے دلائل دے کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر بھی اتنی بڑی بڑی نشانیاں دے کے چھوٹی سے چھوٹی کامن جو اللہ تعالیٰ کے دلائل ہیں دنیا میں بکھرے ہوئے، اور جو بڑے سے بڑی نشانی ہے، کچھ بھی اگر انسان کے اندر خیر نہیں ہے، انسان کے اندر حق قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، تو اس پہ اثر نہیں ہوتا اور وہ پھیر دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہوا فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تو کہاں سے تم پھیرے جاتے ہو؟ اسی طرح پھیرے جاتے ہیں وہ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، یعنی کہ یہ بہکنے کی اور یہ پھر جانے کی وجہ کیا ہے؟ وہ انکار کرتے ہیں۔ یہ جو جہادہ ہوتا ہے نا، یجحدون ہوتا ہے علم کے باوجود انکار کرنا۔ ویسے تو کفر بھی انکار کرنا ہوتا ہے، لیکن علم آنے کے باوجود جو انکار کرتے ہیں تو اس کے لیے ورڈ یوز آتا ہے یجحدون، کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے۔ دیکھیں ایک انسان ہے جو کسی بھی چیز سے جاہل ہے، کفر کی وجہ جو ہے نا وہ جہالت ہوتی ہے، لیکن یہ جو جہد ہے نا، اس کی وجہ جہالت نہیں ہوتی، یہ علم کے باوجود انکار ہے۔
اس کی وجہ تکبر ہوگا، کوئی اور ہوگی چیز، لیکن جہالت نہیں ہوتی۔ تو علم ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ دیکھے کفار کے پاس بھی یہ علم آیا، دنیا کی نشانیاں بھی وہ دیکھتے تھے، اور جو قرآن میں آیات آئیں وہ بھی ان کے پاس آئیں، لیکن پھر بھی وہ انکار کرتے تھے۔ تو جو اللہ کی آیات کا انکار کر دیتے ہیں، پھر وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ شیطان کے بہت آسانی سے اعلی کار بن جاتے ہیں۔ وہ خود بھی حق کو قبول نہیں کرتے اور وہ دوسروں کو بھی حق قبول نہیں کرنے دیتے۔ یہاں پہ ہم نے لاسٹ لیسن میں پڑھا تھا سورہ ابراہیم کی جو آیت تھی، آیت نمبر 27، کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو قول ثابت سے دنیا و آخرت میں ثابت قدم رکھتا ہے، کیونکہ یہاں پہ 62 آیت میں ذکر تھا نا، لا الہ الا اللہ۔ تو یہ قول ثابت جو ہے نا، یہاں پہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 27 میں بھی یہ کلمہ توحید تھا۔ تو کلمہ توحید جو ہے وہ انسان کو دنیا میں ثابت قدمی عطا کرتا ہے، جتنی بھی مشکلات آ رہی ہوں، چاہے دین کے راستے میں آ رہی ہوں، چاہے دنیا کے راستے میں آ رہی ہوں، دنیاوی زندگی میں بھی کبھی کبھی انسان کو دین پر قائم رہ کر دنیا کے امور سر انجام دینا، دنیا کے کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو جو قول ثابت پر ہوتا ہے نا، جو کلمہ توحید پر ہوتا ہے، جو اللہ کے علاوہ کسی کو الہ نہیں مانتا، الہ صرف کوئی بت نہیں ہوتا، الہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ کسی انسان کے لیے اس کی شہرت ہے، کسی کے لیے اس کی دولت ہے، کسی کے لیے اس کی اولاد ہے، کسی کے لیے اس کا رتبہ ہے، کسی کے لیے اس کی نیک نامی ہے۔ کچھ لوگوں کو اچھا بننے کا شوق ہوتا ہے، مگر اللہ کی نظر میں نہیں۔ اچھا بننے کا شوق ہوتا ہے شہرت کے لیے، ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے، کہ لوگ اچھا سمجھے۔ تو جو اللہ کو الہ مانے گا تو پھر وہ پھیرا نہیں جائے گا، وہ اللہ کی آیات سے انکار نہیں کرے گا۔ قول ثابت کے ذریعے اللہ تعالیٰ انہیں دنیا اور آخرت میں ثابت قدم رکھتے ہیں، دنیا میں بھی ثابت قدمی عطا کرتے ہیں، اور آخرت میں بھی جس کا خاتمہ بالایمان ہوگا، جس کے آخری کلمات لا الہ الا اللہ ہوں گے، تو وہ تو اس کے لیے جنت ہے۔ پھر آگے 64 آیت میں ہے، اللہ، اللہ الذی، وہ ہے جس نے، وہ ذات ہے جس نے، یا وہ ہے جس نے جعل، بنایا، لکم الارض، تمہارے لیے زمین کو، قرارا، قرارگاہ، والسماء، اور آسمان کو، بناء، چھت، وصورکم، اور اس نے صورتیں بنائی تمہاری، فاحسن، تو اس نے اچھی بنائی، صورکم، صورتیں تمہاری، ورزقکم، اور اس نے رزق دیا تمہیں، من الطیبات، پاکیزہ چیزوں سے، ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ، ربکم، رب تمہارا، فتبارک اللہ، پس بابرکت ہے اللہ، رب العالمین، جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ مختلف نشانیوں کے بعد کچھ اور نشانیوں کا ذکر کر رہے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے دن اور رات کو کی نشانیاں بتائیں، کہ رات سکون کا باعث ہے، دن جو ہے وہ روشن بنایا اللہ تعالیٰ نے تاکہ فضل تلاش کرو۔ اور دیکھیں دن اور رات کی میں فرق جو ہے نا، اس میں اور بھی بہت سی نشانیاں ہیں۔ صرف یہ نہیں ہے کہ رات اللہ تعالیٰ نے سکون کے لیے بنائی اور دن روشن بنایا۔ ہر مشکل حالات جو ہے نا وہ رات کی طرح ہوتے ہیں، اور ہر رات کی جیسے صبح ہو جاتی ہے نا، تو مشکل حالات چلے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا فضل آ جاتا ہے۔ صرف اس کا انتظار کرنا ہوتا ہے صبر کے ساتھ۔ آگے ہم انشاءاللہ اس لیکچر میں پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی صبر کرنے کی تلقین دی۔ جو جمع رہتا ہے، جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے اچھے حالات کا انتظار کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے دین پر جمع رہتا ہے، جو اللہ کی خاطر مشکلات برداشت کرتا ہے، اس کی صبح ہو جاتی ہے، اس کی صبح آ جاتی ہے۔ تو ہر رات کی صبح ہوتی ہے۔ اس میں بہت سی نشانیاں ہیں، رات اور دن میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی نشانیاں رکھی ہیں، لیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر ہی نہیں ادا کرتے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی نشاندہی کی ہے، کہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے قرارگاہ بنایا، آسمان کو چھت بنایا، کہ ہم ایک ایسی دنیا میں ہیں کہ نیچے پیروں تلے زمین ہے اور اوپر ایک چھت بنا دیا آسمان۔ کسی کے پاس گھر ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ چھت اور زمین دنیا کی تمام مخلوقات کے لیے، تمام انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک چھت اور ایک فرش ہر انسان کو دیا۔ تو اس میں بھی نشانی ہے۔ اس کے علاوہ
زمین اور آسمان اسی سے ریلیٹڈ ہے، زمین اور آسمان کی گردشوں سے ریلیٹڈ ہے دن اور رات. تو ڈسکوریز ہوتی رہتی ہیں، ڈفرینٹ چیزیں جو ہیں وہ اسٹڈیز آتی رہتی ہیں، ریسرچز آتی رہتی ہیں. اور اب تو کہا جاتا ہے نا کہ یہ جو گیس کلاؤڈ ہوتے ہیں نیبولا، وہ پھٹتے ہیں اور گلیکسیز بھی بن رہی ہیں مسلسل، سارا کچھ. ابھی کچھ دن پہلے ایک پوسٹ پہ میں نے دیکھا کہ یہ جو جیسے اس آیت میں نا کہ زمین قرار گاہ ہے، تو اس میں تھا کہ اگر زمین اپنی پوزیشن کا 10%، یعنی جو اس کی پوزیشن ہے نا اس کا 10% بھی سورج کے قریب ہو تو سب جل جاتا. جس جگہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو ٹھہرایا ہوا ہے وہیں پہ وہ روٹیٹ کر رہی ہے، اسی مدار میں وہ ریوالو کر رہی ہے جب سے زمین و آسمان بنے ہیں. اس کا جو آربٹ ہے وہ چینج نہیں ہوا، ورنہ تو کوئی نہ کوئی چیز ٹکرا جاتی زمین سے. اس کا وہی مدار ہے، وہی آربٹ ہے جس میں وہ گھوم رہی ہے سورج کے ارد گرد. تو اگر 10% بھی سورج کے قریب ہوتی تو سب کچھ جل جاتا، اور اگر 10% دور ہوتی تو زمین برف کا گولا بن جاتا. اس کی وہ جس سپیڈ سے گھوم رہی ہے، تو اس کی سپیڈ جو ہے، اس سے اگر یہ جو اس کی رفتار ہے وہ اگر کم زیادہ ہو جائے تو اس سے زمین کے اندرونی حالات بالکل بدل جائیں گے. اگر یہ جس سپیڈ سے گھوم رہی ہے وہ اس کو بدل دیا جائے تو ایسی آندیاں چلیں گی زمین کے اندر کہ سب کچھ اڑ جائے گا. اس کی سپیڈ اگر اتنی نہ رہی، کم زیادہ ہو گئی، تو ایک سپیڈ مینشن تھی اس پوسٹ میں کہ اگر تھوڑی سی سپیڈ کمی یا زیادتی کی بات تھی تو دن کو زمین کا ٹمپریچر جو ہے درجہ حرارت وہ 60 ڈگری تک چلا جائے اور رات کو مائنس میں چلا جائے. اگر تھوڑا سا اس کی سپیڈ میں فرق آ جائے، یہ سپیڈ میں فرق کی وجہ سے ہے، تو 60 ڈگری درجہ حرارت جو ہے وہ دیکھیں وہ کس قدر گرم ہوتا ہے. اور رات کو مائنس میں چلا جائے اور اتنی ٹمپریچر فلکچویشن سے دیکھیں انسان کا حال کیا ہوگا. تو کافی سارے اسٹیٹسٹکس تھے اور میں حیران ہو رہی تھی کہ ہر روز یہ زمین و آسمان میں اللہ تعالیٰ نے اتنی نشانیاں رکھی ہیں، ہر روز نئی ریسرچز ہوتی ہیں، ہر روز اللہ تعالیٰ کے جو راز ہیں زمین کے وہ نکل کے باہر آتے ہیں. لیکن پھر بھی ابھی بہت کچھ ہے جو مزید ڈسکور ہونے والا ہے. There's still a lot of things to discover. کہ بہت سی چیزیں ابھی بھی ڈسکور ہونے والی ہیں. تو اس میں دیکھیں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو قرارگاہ بنایا ہے. یہ قرارگاہ کس کے لیے بنایا ہے؟ سارے آگے ابھی اور ذکر بھی آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت میں ہر چیز لگائی ہوئی ہے. زمین کو قرارگاہ، آسمان کو چھت، پھر آگے مویشیوں کا بھی ذکر آئے گا. ہر چیز جو ہے وہ انسان کی خدمت میں لگائی ہوئی ہے. پھر جب انسان کو بنایا تو اتنا زبردست بنایا، وہ سب ورکم صورتیں بنائی. بہت احسن تقویم بھی ہم پڑھ چکے ہیں اور اس کی ڈیٹیل میں ہم نے بہت پڑھا تھا کہ یہ جو انسان کو خوبصورت بنایا گیا ہے، اس کو احسن طریقے پہ بنایا گیا ہے، اس میں کیا کیا آتا ہے. تو اس میں ہر چیز آتی ہے جو انسان کی شکل و صورت ہے، اس کی سکن کا جو ٹیکسچر ہے، اس کا اس کا چلنا پھرنا، اس کا کھڑا ہونا. دیکھیں جانور جو ہے وہ کیسے چلتے ہیں، جھک کر. اور چوپائے جو ہیں وہ بھی ہمارے بھی تو 4 ہی لمز ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو سر بلند بنایا ہے نا، وہ کھڑا ہو کے چلتا ہے. وہ اس کی چال میں، اس کی موومنٹس میں گریس ہے، خوبصورتی ہے. ہر چیز پرفیکٹ اللہ تعالیٰ نے بنائی. جانوروں کے ساتھ اگر کمپیئر کریں تو انسان کی چال، اس کی شکل، اس کی سکن، اس کے آرگنز، اس کی ذہانت، اس کے ایموشنز، انسان جو ہے وہ تو واقعی اللہ تعالیٰ نے وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ کہ اس نے صورتیں بنائی تمہاری تو اس نے اچھی بنائی صورتیں تمہاری، بہت اچھی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا کہ میں نے زمین و آسمان بنائے، تو بنا کے زمین و آسمان کی چیزیں بھی انسان کے لیے مسخر کی. اس کو بنایا بھی ایسا کہ ہر کام اس کا جو ہے اس کی صورت بنائی گئی، اس کے اندر آرگنز بنائے گئے، اس کے سسٹمز بنائے گئے، تو احسن پر بنائے گئے، ایکسیلنس پہ بنائے گئے. اور پھر جب اس کو چیزیں عطا کی گئیں، اس کو رزق دیا گیا، تو وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ اور اس نے رزق دیا تمہیں پاکیزہ چیزوں میں سے. طیب جو ہے نا وہ کبھی حلال کے لیے بھی آتا ہے، ظاہر ہے حلال چیزیں وہی طیب ہوں گی، لیکن کبھی یہ لذیذ چیزوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ انسان خوش رنگ، خوشبودار لذیذ کھانے کھاتا ہے نا. اب یہ دیکھیں شیر چیتے کی طاقت بہت زیادہ ہے، لیکن وہ کھانا کیسے کھاتے ہیں؟ را بالکل گوشت کو چیر پھاڑ کے کھا لیتے ہیں. اب یہ بکری ہے، بکری گائے ہے، یہ کیسے کھانا کھاتے ہیں؟ یہ بھی گھاس وغیرہ کھا لیتے ہیں
اور ایسے ہی کھا لیتے ہیں را فارم میں. ہم اومنی وورز ہیں. ہم پلانٹس بھی کنزیوم کرتے ہیں، یعنی کہ پودے بھی کنزیوم کرتے ہیں، سبزیاں فروٹس بھی کھاتے ہیں، ہم گوشت بھی کھاتے ہیں، لیکن ہر چیز کا ایک طریقہ ہے. ہم سبزیاں پھل بھی کھاتے ہیں تو اس کو ایک طریقے سے کھاتے ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایسے طریقے سجا دیے ہیں کہ ہم دوسری مخلوقات سے ڈیفرنٹ ہیں. ہم دھو کے کھائیں گے، ہم سبزیوں کو بھی دھو کے کھائیں گے، ہم پاک صاف چیز کھائیں گے، ہم گندی کیڑوں والی یا خراب چیز نہیں کھائیں گے. اس کے علاوہ جو ہمارے کھانے دوسرے پکائے جاتے ہیں، اگر گوشت بھی ہم کنزیوم کرتے ہیں تو وہ ہم پکا کے کنزیوم کرتے ہیں. اس کو اچھی طرح اس کا کلر بھی اچھا ہوتا ہے، اس کا مسالے بھی اچھے، اس کا ٹیسٹ بھی اچھا. تو طیبات میں لذیذ چیزیں بھی آتی ہیں. اب اس کے علاوہ کھانے کی بات اگر کی جائے تو کھانے کے علاوہ رزق میں اور بھی بہت سی چیزیں آتی ہیں. طیبات میں ہر عمدہ چیز شامل ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو رزق میں صرف کھانا نہیں شامل ہوتا، انسان کا ہر طرح کا مال اسباب، انسان کے رشتے بھی رزق ہوتے ہیں. انسان کی جو جیسے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدائشی طور پہ کچھ رشتے دیے ہوتے ہیں، کچھ نکاح کی وجہ سے بن جاتے ہیں، تو یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کا رزق ہے. انسان جو لباس استعمال کرتا ہے، جو کھانا استعمال کرتا ہے، کھانا تو ہے ہی، لباس، اس کے علاوہ جو انسان کے رہنے سہنے کی جو سہولتیں ہیں، یہ سب رزق ہے. انسان کو اسٹرانگ فیملی سسٹم دیا گیا، یہ بھی رزق ہے. جگہ اچھی پہ ہم رہتے ہیں، صفائی سے رہتے ہیں، زیب و زینت کی آرائش کرتے ہیں، گھروں کو بھی اچھا صاف ستھرا رکھتے ہیں، زیب و زینت کے ساتھ اس کو آراستہ کرتے ہیں، اپنے کپڑوں کو، اپنے وجود کو. اللہ تعالیٰ نے سجانے سنوارنے سے تصنع نہ ہو، بناوٹی نہ ہو انسان، تو اللہ تعالیٰ نے کسی چیز سے منع نہیں کیا. اور عورت جو ہے وہ تبرج نہ کرے، وہ اپنی زینت کا اظہار نہ کرے نامحرموں کے سامنے. تو ہر طرح کی اللہ نے زینت کی اجازت بھی دی ہے اور اس کو پسند بھی فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، خوبصورتی پسند کرتا ہے. حدیث ہے نا، جب صحابہ نے پوچھا کہ کیا تکبر یہ انسان کا دل چاہتا ہے کہ وہ اچھے کپڑے پہنے، وہ اچھا جوتا پہنے، تو کیا یہ تکبر ہے؟ تو رسول اللہ نے کہا کہ نہیں، اللہ خوبصورت ہے، اللہ خوبصورتی پسند کرتا ہے. تکبر کیا ہوتا ہے؟ رسول اللہ نے تکبر کی ڈیفینیشن بتائی ہے، غمت الناس و مطر الحق، لوگوں کو حقیر سمجھنا اور حق کا انکار کرنا، یہ تکبر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیا بنایا ہے؟ سر بلند بنایا ہے، سر بلند بنایا ہے، خوبصورت بنایا ہے. صورکم فاحسن صورکم، اس نے اچھی بنائی صورتیں تمہاری، اور پھر رزق بھی دیا طیبات میں سے. ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ رب تمہارا. فتبارک اللہ، پس بابرکت ہے اللہ رب العالمین، جو رب ہے تمام جہانوں کا. تو اللہ تعالیٰ بابرکت ہے. اللہ تعالیٰ جس چیز پہ اللہ کا نام لے لیا جائے اس میں برکت ہو جائے گی، اس میں آسانی ہو جائے گی. وہ تھوڑی بھی ہوگی تو زیادہ محسوس ہوگی، وہ رزق تھوڑا ہوگا وہ پورا ہو جائے گا. وہ لوگ کم ہوں گے لیکن آپ کو مین پاور جو ہے وہ زیادہ محسوس ہوگی. تو یہ جو برکت ہے نا، یہ کسی انسان کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے بڑا برکت والا انسان ہے. فتبارک اللہ، پس بابرکت ہے اللہ جو رب ہے تمام جہانوں کا. یا ان چیزوں میں برکت ہوتی ہے جن کی اللہ تعالیٰ نے خود نشاندہی کر دی. جیسے رسول اللہ کے لاب دہن میں برکت تھی، ان کے بالوں میں برکت تھی. رسول اللہ اپنے جسم کے بال اترتے تھے تو بانٹ دیتے تھے صحابہ میں. تو جس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں برکت ہے. ہم کسی عام انسان کو نہیں کہہ سکتے یہ بڑا بابرکت ہے. پھر هو الحی، وہ زندہ ہے. کتنی بڑی یہ خوبی ہے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، وہ حی ہے. ہر چیز کو، ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے. وَيَبْقَى، اور باقی کیا رہ جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کا چہرہ. سورہ رحمان میں آتا ہے نا کہ باقی رہ جانے والے صرف اللہ کا چہرہ ہے، اللہ کی ذات ہے. تو ہر چیز فنا ہو جائے گی، تو کسی بھی چیز پہ انسان کتنا بھروسہ کر سکتا ہے؟ آخر تو اس نے فنا ہو جانا ہے، اور اس کے فنا ہونے کی عمر بھی کسی انسان کو نہیں پتا ہوتی. کتنی بھی گارنٹی کسی چیز کی دے لو لیکن وہ ضروری نہیں اس گارنٹی تک پہنچے. جب ٹائٹینک شپ بنا تھا تو جو اس کا بنانے والا تھا اس نے کہا تھا کبھی ڈوبے گا نہیں، وہ اپنے پہلے سفر میں ہی ڈوب گیا تھا. تو ایسے ہے، کسی بھی چیز کو ثبات نہیں سوائے اس کے جسے اللہ دے. اللہ خود حی ہے، وہ زندہ ہے. تو جو زندہ ہے، جس کو موت نہیں، وہی سب سے زیادہ اتھارٹیٹیو ہے، وہی سب سے زیادہ بااختیار ہے. تو پھر اسی سے مانگنا چاہیے. پھر کیوں کسی پہ بھروسہ کیا جائے جب ہر چیز فنا ہونے والی ہے؟ وہ خود
میں نے کسی ہمارے ریلیٹیو کئی جاننے والوں کا یہ واقعہ کہ وہ کسی سے پوچھتے تھے کہ میری یہ جو حساب کتاب لگواتے ہیں نا، کچھ ذائچہ نکلوا لیتے ہیں یا کیا کرتے ہیں، تو وہ جو خاتون تھی وہ پیشنٹ تھی. تو انہوں نے جب کسی سے کہا کہ آپ بتائیں کہ میری تندرستی میرے لیے ہے کہ نہیں، تو نے کہا نہیں، آپ کے لیے تو تندرستی ہے، آپ تو ٹھیک رہیں گی، آپ کو تو بڑی اچھی جائے گی زندگی کی جرنی. تو وہ خود کچھ ماہ بعد فوت ہو گئے. ایک انسان کا نالج کتنا ہو سکتا ہے؟ اپنی زندگی تک ہو سکتا ہے. تو خود جس انسان کی زندگی اتنی مختصر ہے، وہ دوسروں کی زندگی کی کیا پریڈکشن کرے گا؟ وہ دوسروں کے بارے میں کیا پیشن گوئیاں کرے گا؟ جو ہمیشہ زندہ رہے گا وہی جانتا ہوگا کہ اب کون سی دعا کس کی کب قبول کرنی ہے. جس کی اپنی زندگی کا بھروسہ نہیں، اس پر ہم ایسے انسانوں پہ ہم کیوں رلائے کرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ جو حی ہے نا، وہی بھروسے کے قابل ہے، اور وہی اس قابل ہے کہ اس سے دعا مانگی جائے، کسی اور سے نہیں. هو الحی، وہ زندہ ہے، لا الہ، نہیں کوئی الہ الا مگر ہوا وہی. فدعوہ، پس پکارو اسے، مخلصین، خالص کرنے والے ہو کر، لہ الدین، اسی کے لیے دین کو، کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کرے، اللہ کے لیے خالص ہو کر دین پر عمل کرنے والے بنے. اور خالص ہو کر ہم نے اس کی ڈیٹیل پڑھ لی تھی کہ خالص ہونا کیا ہوتا ہے. دین کے لیے خالص ہونا کہ آپ کے عقائد شرک اکبر سے بالکل مبرہ ہوں، اور انسان کا جو یہ جو ڈے ٹو ڈے لائف میں اس کی ڈیلنگ ہے وہ بھی بالکل کسی پہ ایسے ڈیپینڈ نہ کرے کہ اس میں شرک کا شائبہ ہونا شروع ہو جائے. شرک ہر طرح کا، شرک اکبر بھی اور شرک اصغر بھی، کسی انسان کے لیے کوئی نیکی نہیں ہونی چاہیے. یہی اللہ کے لیے دین کو خالص کرنا ہے. ہر نیکی، ہر اچھا کام اللہ کے لیے ہو. تو یہی ہے مخلصین لہ الدین، خالص کرنے والے ہو کر اس کے لیے دین کو. الحمد للہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے ہے، رب العالمین، جو رب ہے تمام جہانوں کا. اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ چونکہ میں زندہ ہوں تو مجھی سے تمہیں مانگنا چاہیے، اور میرے لیے ہی دین کو خالص کرنا چاہیے. کسی کے لیے کوئی نیکی نہ کرو، کیونکہ تمہیں وہ کوئی جزا نہیں دے سکتا. جزا دینے والی صرف اللہ کی ذات ہے، اور سزا دینے والی بھی اللہ ہی کی ذات ہے. الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، جو رب ہے عالمین کا. رب کیا ہوتا ہے؟ خالق، مالک، مدبر. اور عالمین، عالم کیا ہوتا ہے؟ جو رب ہے نا، رب کے علاوہ تمام چیزیں عالمین میں آتی ہیں. وہ چھوٹے سے چھوٹا ذرہ ہے یا بڑے سے بڑا سیارہ تیارہ جو بھی ہے، وہ سب عالم ہے، وہ سب یہ جہان کی باتیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ ان سارے جہانوں کا رب ہے، رب العالمین. تو سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے. کیوں؟ کیونکہ وہ رب العالمین ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ دیکھیں سورہ نخل میں، قرآن میں ہی آتا ہے نا کہ اور ہم نے زمین کو قرار کا بنایا کہ وہ تمہیں لے کے ڈھلک نہ جائے. تو اللہ تعالیٰ کی جو قدرتیں ہیں نا، وہ ایسے ہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ثبات دینے کے لیے اس کے لیے بہت سے انتظامات کیے، جن میں سے ایک انتظام یہ ہے کہ زمین کو قرار گاہ بنایا. اور اس کے علاوہ بھی بہت سی نشانیاں ہیں جو انسان جس کی وجہ سے بڑی آسانی سے قائل ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی رب تعالیٰ ہے. لیکن وہ قائل کیوں نہیں ہوتا؟ وہ کیوں پھیر دیا جاتا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اس کے اپنے اندر حق کی تلاش نہیں ہوتی. یہ جو یجحدون کرتے ہیں نا، یہ جو حق کا انکار کرتے ہیں اور علم کے باوجود کرتے ہیں، وہ کیوں کرتے ہیں؟ جب انسان کسی چیز کو کیوں نہیں مانتا؟ جب اسے اس کے اندر فائدہ نظر نہیں آتا. انہیں فائدہ نظر نہیں آتا. لیکن جو اللہ کو پہچان لیتا ہے، اسے سارا فائدہ ہی پہچان میں نظر آتا ہے، کیونکہ وہ آخرت کو سمجھ جاتا ہے. وہ یہ جان جاتا ہے کہ آخرت کو سنوار لیا تو میرا سب سنور جائے گا. تو اللہ کو رب العالمین، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ انسان سے کیوں منوانا چاہتے ہیں؟ اسی لیے منوانا چاہتے ہیں کہ انسان اپنے عمل کو خالص کر لے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے. قل، کہہ دیجئے، اتنی
انی بے شک میں نہیتو روکا گیا ہوں، نہیں نون ہا یا اس کا روٹ ورڈ ہے، روکا گیا ہوں ان کہ اعبد الذین میں عبادت کروں ان کی جنہیں تدعون تم پکارتے ہو من دون اللہ اللہ کے سوا، لما جبکہ جاءنی البینات آ گئی میرے پاس واضح نشانیاں میں ربی میرے رب کی طرف سے، وَأُمِرْتُ اور حکم دیا گیا ہے مجھے ان کہ اسلمہ میں فرما بردار ہو جاؤں لرب العالمین رب کے لیے تمام جہانوں کے۔ اب اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا رہے ہیں، کیا کہلوا رہے ہیں؟ کہہ دیجئے بے شک میں روکا گیا ہوں۔ رسول اللہ کو کسی سے روکا گیا ہے کہ میں عبادت کروں ان کی جنہیں تم پکارتے ہو، کیونکہ کفار مکہ کا تو مسئلہ یہ تھا نا کہ وہ چاہتے تھے چلیں ہم بھی آپ کے خدا کو مانے تھے، آپ تھوڑا سا ہمارے بھی خداؤں کی تعظیم کر لیں۔ تو انہوں نے کہا میں اسی سے تو روکا گیا ہوں، میں کیسے یہ کر سکتا ہوں؟ میں اس کے خاتمے کے لیے ہی تو بھیجا گیا ہوں۔ کہہ دیجئے میں روکا گیا ہوں کہ میں عبادت کروں ان کی جنہیں تم پکارتے ہو سوائے اللہ کے، اور میرے پاس واضح نشانیاں بھی آ گئی ہیں میرے رب کی طرف سے۔ سب سے بڑی نشانی تو وہی تھی کہ اللہ تعالیٰ وہی کے ذریعے وہی آیات کو بینات بھی کہا جاتا ہے نا، تو یہ بینات یہ آیات بہت بڑی نشانیاں تھیں۔ رسول اللہ کے پاس جبریل علیہ السلام آتے تھے، آیات آتی تھیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے، تو یہ رسول اللہ تو جانتے تھے کہ وہ نبی ہے، تو اتنی بڑی نشانی پا کے اور اتنا بڑا اعزاز پا کے وہ شرک تو نہیں کر سکتے تھے، تو وہ روک دیے گئے ہیں کہ میں کسی کی بھی عبادت کروں سوائے اللہ کے، جبکہ آ گئی میرے پاس واضح نشانیاں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے واضح نشانیاں عطا کر دی، تو میں کیوں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت کروں؟ وَأُمِرْتُ اور حکم دیا گیا ہے مجھے کہ میں فرما بردار ہو جاؤں، کس کے لیے؟ رب العالمین، عالمین کے رب کے لیے، اور رب میں خالق مالک مدبر سارے معنی آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے لیے فرما بردار ہو جانا یہی اصل مقصد ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 67 میں ہے هو الذی وہ الذی وہی ہے جس نے خلقکم پیدا کیا تمہیں من تراب مٹی سے، ثم پھر من نطفۃ نطفے سے، ثم پھر من علقۃ علقۃ جمے ہوئے خون سے، ثم پھر یخرجکم وہ نکالتا ہے تمہیں طفلا بچہ بنا کر کو بریکٹ میں لکھ لیں، طفلا بچے کو کہتے ہیں، طفل ہوتا ہے نرم و نازک، تو جب بچے کی سکن اور اس کے اعضاء بالکل نرم و نازک ہوتے ہیں تب تک وہ طفل ہے، جب سکن ہارڈ ہونا شروع ہو گئی اور جسم جو ہے وہ سخت ہونا شروع ہو گیا تو پھر وہ طفل نہیں، پھر وہ عبد ہوگا، بڑے بچے کو بڑے لڑکے کو عبد کہتے ہیں، تو طفل بچے کو کہتے ہیں، وہ نکالتا ہے تمہیں بچہ بریکٹ میں لکھ لے بنا کر، ثم پھر لتبلغوا تاکہ تم پہنچ جاؤ اشدکم اپنی جوانی کو، اپنی بھرپور طاقتور عمر کو، جس کے بعد کیا ہوگا؟ اشدھا ہوتا ہے انسان کا بالکل پیک، اس کا جو اس کی یوتھفلنس کی جو پیک ہوتی ہے جس ایج میں، بھرپور طاقت کا دور، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بڑھاپا آ جاتا ہے، آگے پھر اسی لیے بڑھاپے کی بھی بات ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِتَبْلُغُوا تاکہ تم پہنچو اشدکم اپنی جوانی کو، ثم پھر لِتَكُونُوا تاکہ تم ہو جاؤ شیوخا بوڑھے، اور شیخ جیسے کہ میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ کبھی تو بالکل اس لفظی لحاظ سے استعمال ہوتا ہے کہ بڑی عمر کا شیخ، اور کبھی کبھی یہ نالجبل پرسن کے لیے بھی آتا ہے، یعنی کہ اپنے ایکسپیرینس یا اپنے علم کی وجہ سے کوئی شخص بہت زیادہ سمجھدار اور بہت زیادہ وہ علم والا ہے تو اسے بھی شیخ کہتے ہیں خواہ اس کی عمر چھوٹی ہی، لیکن یہاں پہ شیوخن سے مراد بڑھاپا ہی ہے، پھر تاکہ تم ہو جاؤ بوڑھے، ومنکم اور تم میں سے من یتوفا کوئی ہے، یتوفا جو فوت کر دیا جاتا ہے، تم میں سے کوئی ہے جو فوت کر دیا جاتا ہے، من قبل اس سے پہلے، وَلِتَبْلُغُوا اور تاکہ تم پہنچ جاؤ اجل مسمى ایک وقت کو مقرر، وَلَعَلَّكُمْ اور تاکہ تم تعقلون تم عقل سے کام لو۔
اب دیکھیں رب کا جو معنی ہے وہ ہے خالق، مالک، مدبر، ٹھیک ہے؟ تو اب رب میں اور بھی آتے ہیں، مربی بھی اسی میں آتا ہے، ملک بھی اسی میں آتا ہے، رب کے معنی جو ہے وہ بہت واسٹ ہے۔ تو اس میں اب دیکھیں جو اللہ تعالیٰ کی خالقیت ہے اس پر مزید اللہ تعالیٰ نے آگے دلیل دی ہے۔ رب تو ہے اللہ تعالیٰ، پھر خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی بات کی ہے کہ وہ وہی ہے جس نے تخلیق کیا ہے تمہیں، خلقکم، پیدا کیا ہے تمہیں مٹی سے۔ اب یہ انسان کی حقیقت ہے، انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، یہی اس کا آغاز ہے اور یہی اس کا انجام ہوگا، مٹی میں ہی واپس جاتا ہے، یہیں سے نکلا تھا اور یہیں سے دوبارہ وہ نکالا جائے گا جب قیامت کے روز اسے زندہ کیا جائے گا۔ اب آدم علیہ السلام جو ہے وہ مٹی سے تخلیق کیے گئے، لیکن ان کے بعد جتنے بھی انسان آئے وہ علقہ سے بنے، نطفہ سے بنے، ٹھیک ہے؟ اس نے پیدا کیا تمہیں مٹی سے، پھر من نطفت، نطفے سے، یعنی کہ وہ جو منی ہوتی ہے مرد کے سپرم سے، ثم من علقہ، پھر جمے ہوئے خون سے، لیچ لائک سبسٹنس، کہ وہ چپک جاتا ہے ماں کے ساتھ اور وہ پھر اپنی نیوٹریشن لینا شروع کر دیتا ہے، غذا لینا شروع کر دیتا ہے، اور وہ بالکل لیچ کی طرح، چپکا بھی لیچ کی طرح ہوتا ہے، اور اس کا فنکشن بھی جو اس کا اس وقت کردار ہے وہ بھی ایک لیچ کی طرح، جون کی طرح ہوتا ہے کہ وہ خون سک کر رہا ہوتا ہے۔ تو علاقہ جمے ہوئے خون سے، یہ مختلف مراحل ہیں، اس کے بعد آگے مدغہ بھی ہے، ڈفرینٹ آگے بھی مراحل ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق کے بارے میں آیت بتائی ہے۔ پھر جمے ہوئے خون سے پھر وہ نکالتا ہے تمہیں بچہ بنا کر، پھر انسان دنیا میں آتا ہے طفل، نرم و نازک، پھر وہ اشدکم، اپنی جوانی کو پہنچتا ہے۔ یہ ساری سٹیجز دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں کہ احساس کرو کہ یہ کیا ہے، طفل، پھر جوانی، اور جوانی جو ہے اشدہ، یہ وہ شدید سٹیج، وہ بھرپور طاقت کے جس کے بعد پھر بڑھاپا آ جاتا ہے۔ اتنی جو آپ کی کہہ لیں کہ یوتھفلنس کا جو پیک ہے اسے کہا جاتا ہے اشدکم، اپنی جوانی کو، پھر تاکہ تم ہو جاؤ بوڑھے، پھر بڑھاپا آ جاتا ہے۔ اور یہاں پہ جیسے میں نے بتایا کہ بایولوجیکل شیخ کی بات ہے، بوڑھے ہونے کی بات ہے، نالجبل والے کی بات نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى، اور تم میں سے کوئی ہے جو فوت کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ ساری سٹیجز آپ دیکھ لیں، ویسے تو ذہن میں آتا ہے نا کہ بچہ فوت کر لیا جاتا ہے، کبھی جوان فوت کر لیا جاتا ہے، کبھی بوڑھا، لیکن اب اس سے پیچھے بھی اگر دیکھ لیں تو یہ جو مس کیریج ہو جاتا ہے، کبھی بالکل شروع کی سٹیج میں، کبھی علاقہ کی سٹیج میں، کبھی مدغہ کی سٹیج میں، کبھی اس سے بھی بعد کی سٹیج میں، تو کسی بھی سٹیج میں اللہ تعالیٰ فوت کر سکتا ہے۔ اور تم میں سے کوئی ہے جو فوت کر دیا جاتا ہے اس سے پہلے کہ تم پہنچو ایک وقت کو مقرر۔ کون سا مقرر وقت ہو سکتا ہے یہ؟ موت کا، یعنی کہ تم جوان ہو، بوڑھے ہو، تب نہیں، اس سے پہلے بھی اللہ لے کے جا سکتا ہے، زندگی دینے سے پہلے بھی، دنیا میں آنے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ لے کے جا سکتا ہے، تاکہ تم عقل سے کام لو۔ تو یہ ساری نشانیاں تمہیں کیوں بتائی گئی ہیں؟ تاکہ تم عقل عقل سے کام لو، یہ دلیل تمہارے کام آ جائے۔ عقل کیا ہوتا ہے؟ عقل کا مطلب ہوتا ہے باندھنا، یہ تمہیں صحیح عقیدے کے ساتھ باندھ دے، یہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے صحیح کانسیپٹ کے ساتھ، صحیح جو عقیدہ ہے اس کے ساتھ باندھ دے، تاکہ تم عقل سے کام لو۔ یہ ساری چیزیں تمہیں بتائی جا رہی ہیں تاکہ تم عقل سے کام لو۔ اب یہ جو اجل مسمى ہے، یہ موت کا وقت بھی ہو سکتا ہے اور قیامت بھی ہو سکتی ہے۔ ایک وقت ہے نا مقرر، تو موت کا بھی وقت مقرر ہوتا ہے اور قیامت کا بھی وقت مقرر ہوتا ہے، تاکہ تم پہنچو اس سے پہلے، اور تاکہ تم پہنچو ایک وقت کو کہ تمہاری موت کا وقت آ گیا، تم اس کو پہنچ گئے، اور اسی لیے تمہیں فوت کیا گیا۔ یا قیامت جو زندہ رہ جائیں گے تو ان پر قیامت برپا ہوگی، لیکن ہے تب وہ مومنین تو نہیں ہوں گے۔ مومنین جو ہیں وہ 40 سال پہلے ہی قیامت کے برپا ہونے سے وہ ختم ہو چکے ہوں گے، تبھی تو دعوت الارض آئے گا لوگوں کو تبلیغ کرنے، اللہ تعالیٰ کی بات بتانے، کیونکہ کوئی نام لیوا ہوگا ہی نہیں اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کی جو صحیح پہچان کرانے والا کوئی ہوگا ہی نہیں۔ پھر 68 آیت میں هو الذی، وہی ہے جو یحیی، زندہ کرتا ہے، وہ یمیت، اور وہ موت دیتا ہے، فاذا، پھر جب قضا، وہ فیصلہ کرتا ہے، امرن، کسی کام کا، فانما، تو بے شک، یقول، وہ کہتا ہے، لہو، اسے، کن، ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ
اللہ تعالیٰ نے آسمان بنایا، اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی، اللہ تعالیٰ نے دن بنایا، اللہ تعالیٰ نے رات بنائی، ساری تخلیق اللہ تعالیٰ نے کی۔ رب العالمین ہے، سارے عالمین کا رب ہے اللہ تعالیٰ۔ اس نے انسان جو بہترین تخلیق میں سے زیادہ تر مخلوقات پر فضیلت دی، اس کو بنایا، سب کچھ بنایا۔ پھر اس کو ان سب چیزوں کو زندہ کرنے والا، چاہے وہ کوئی نباتات ہیں، وہ حیوانات ہیں، وہ انسان ہے، زندہ کرنے والا بھی وہی ہے اور موت دینے والا بھی وہی ہے۔ مدبر ہے نا، تدبیر کرتا ہے، خالق مالک مدبر۔ تو تدبیر یہی ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، کن سٹیپس میں سے ہو کے گزرے گی، کن سٹیپس کے تھرو گزرے گی زندگی، اور پھر کیسے موت آئے گی، کون سا وقت ہوگا۔ یہ ساری پلاننگز اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، اور اللہ پہ بہت آسان ہے۔ وہ کہتا ہے کن ہو جا فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ مزید دلائل دے رہے ہیں، مزید اللہ تعالیٰ انسان کی توجہ دلا رہے ہیں کہ اللہ یہ ذات ہے، اللہ وہ ہے جو زندہ کرتا ہے، وہ خود بھی وہ حی ہے۔ ابھی پچھلی آیات میں ہم نے کیا پڑھا، 65 آیت میں هو الحی، اور یہاں پہ ہے یحیی، زندہ کرتا ہے۔ تو جو خود زندہ ہر وقت رہے گا، اسی میں یہ طاقت ہوگی کہ وہ کسی کو زندہ کر سکے۔ جس کو خود موت آنی ہے، اس میں یہ طاقت نہیں ہوتی کہ وہ کسی کو زندگی دے سکے۔ اور دنیا کی ہر چیز کو موت آنی ہے، ہر ایک نے مر جانا ہے، قیامت کے روز بھی ہر چیز کو فنا ہو جانا ہے، صرف اللہ تعالیٰ رہ جائیں گے۔ ایون کہ فرشتوں کو بھی کہا جائے گا کہ وہ بھی ختم ہو جائیں، اور وہ بھی ختم ہو جائیں گے اللہ کے حکم پہ۔ تو وہ زندہ کرتا ہے، وہ موت دیتا ہے۔ سارا فیصلہ، ہر قسم کا فیصلہ، ہر بات، ہر ترکیب، ہر ترتیب اللہ کی طرف سے، اور اس پہ آسان بھی بہت ہے۔ وہ کہتا ہے کن، تو وہ ہو جاتا ہے، فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ علم، کیا نہیں ترا، آپ نے دیکھا، الی الذین، طرف ان کے جو یجادلون، جھگڑتے ہیں، فی آیات اللہ، آیات میں اللہ کی، انا، کہاں سے، یسرفون، وہ پھیرے جاتے ہیں۔ اب یہ مکی صورت ہے، تو مکی دور میں وہ سب جھگڑا ہی تو کرتے تھے۔ رسول اللہ پہ بہت زیادہ بلیو تھا، رسول اللہ کو وہ سچا صادق امین مانتے تھے۔ لیکن جب رسول اللہ نے اللہ کا پیغام دیا، اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کی، تو وہ سب منکر ہو گئے۔ تو یہ کیوں جھگڑتے تھے؟ وہی انسان جو ان کے لیے بہت معتبر تھا، ایک دم اس سے جھگڑا کرنے لگے، جدال کرنے لگے۔ تو جھگڑا انسان کیوں کرتا ہے؟ ڈینائل میں کرتا ہے، جب وہ انکار کر رہا ہوتا ہے کسی چیز کا، جب اس نے کوئی بات ماننی نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی کوئی ہار نہیں ماننا چاہتا، اس لیے وہ جھگڑتا رہتا ہے، نہیں، دوسرا مقابل جو ہے وہ سچا بھی ہے، لیکن میں نے ہار نہیں ماننی، وہ اس لیے جھگڑتا رہتا ہے۔ آپ نے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جو بیکار بحث کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ نہیں، ہم آرگیومنٹس میں ہار نہیں سکتے۔ کوئی ان کے پاس آرگیومنٹ کام کا نہیں ہوتا، لیکن وہ بحث کیے جاتے ہیں۔ کیوں؟ ڈینائل میں۔ کچھ لوگ ہار تسلیم نہیں کرتے، چاہے کسی گیم میں ہو، چاہے کسی بات میں، کسی آرگیومنٹ میں ہو۔ پھر جب کسی کی بات نہیں ماننی ہوتی، تب بھی انسان جھگڑا کرتا ہے۔ جب کسی کا حق نہیں ماننا ہوتا، کسی کا حق دینا نہیں ہوتا، تب بھی جھگڑا کرتا ہے۔ حق مارنا ہوتا ہے، تب بھی جھگڑا کرتا ہے۔ لیکن مومن کب جدال کرتا ہے؟ جب مومن کو باطل کو تسلیم نہیں کرنا ہوتا۔ اس کا جدال جو ہے نا، صرف ایسا جدال کہ جو حق کے لیے کیا جائے، حق کو ثابت کرنے کے لیے کیا جائے، اور باطل کے خلاف کیا جائے، صرف وہ اس کی اجازت ہے، اور وہ پسندیدہ ہے۔ ورنہ تو دین میں بھی جدال کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن جب آپ کافروں پہ اپنی رائے دے رہے ہیں اور دلائل دے رہے ہیں، تو وہ آپ کر لیں، لیکن اس میں بھی اگر بہت زیادہ فتنہ فساد ہوتا ہے، تو پھر لکم دینکم ولیہ دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ پھر ان کا کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ جاہلین سے اعراض کریں، قرآن میں ہی آتا ہے نا، تو پھر جاہلین سے اعراض کیا جاتا ہے۔ کیا نہیں آپ نے دیکھا طرف ان کے جو جھگڑتے ہیں آیات میں اللہ کی، کہاں سے وہ پھیرے جاتے ہیں؟ انا یسرفون، تو یہ پھیرے کہاں سے جاتے ہیں؟ اتنی واضح آیات اللہ تعالیٰ نے، نشانیاں بتا دی، دلائل بتا دیے، تو یہ کیا چیز ہے جو ان کو موڑ دیتی ہے؟ پھیرنا کیا ہوتا ہے؟ رخ ہی پھر جانا۔ بالکل ان کو سمجھ ہی نہیں آتی، یو ٹرن لے لیتے ہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہاں سے پھیرے جاتے ہیں۔ پھر 70 آیت میں الذین، وہ جنہوں نے کذبوا، جھٹلایا، بالکتابی، کتاب کو، وبما، اور اسے جو، ارسلنا، بھیجا ہم نے، بھی، ساتھ اس کے، رسولنا، اپنے رسولوں کو، فسوف، تو ان قریب، یعلمون، وہ جان لیں گے۔ اب یہاں پہ ان لوگوں کی بات کی گئی ہے، مکی صورت ہے، کفار مکہ کی بات ہے، اور اس کے علاوہ بھی جن جن کی طرف رسول آئے اور انہوں نے جھٹلایا، ان سب پہ، ان کے پاس صحیفے آئے، ان کے پاس کتابیں آئیں، اللہ تعالیٰ کے پیغامات آئے، اور انہوں نے جھٹلایا، ان کے لیے یہی بات ہے کہ وہ جنہوں نے جھٹلایا کتاب کو، اور اسے جو بھیجا ہم نے ساتھ اس کے، اپنے رسولوں کو،
تو عنقریب وہ جان لیں گے. یعنی کہ جب کوئی نبی آیا، کوئی رسول آیا، اس کے ساتھ کتاب آئی، اس کے ساتھ پیغامات آئے، اس کے ساتھ احکامات آئے، کبھی کبھی اس کے ساتھ معجزے آئے، بہت سی چیزیں آئیں. کیا کیا چیزیں ہو جاتی ہیں نا، یہ جو بھی ہے، ارسلنا بھی، ساتھ اس کے معجزات، کتاب اور احکامات، ان سب چیزوں کے ساتھ بھیجا گیا رسولوں کو، اور انہوں نے جھٹلا دیا. تو ان قریب وہ جان لیں گے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. لوٹنا تو آخر اللہ کی طرف ہے، تو وہ جھٹلا دیں. پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا، کفار مکہ بھی جھٹلاتے تھے، تو ان قریب وہ جان لیں گے. کیا ہوگا پھر ان کے ساتھ؟ کیا جان لیں گے وہ؟ جب ان کو سزائیں دی جائیں گی تو وہ جانیں گے کہ ہم غلط تھے، ہم نے تکذیب کی، ہم نے انبیاء کی تکذیب کی، ہم نے اللہ کے حکم کا انکار کیا. کب پہچانیں گے؟ اذ الاغلال، جب توق ہوں گے، فی اعناقہم، ان کی گردنوں میں. آنا کا کیا ہوتا ہے؟ گردن. ان کی گردنوں میں جب توق ہوں گے تو پھر پہچانے جائیں گے ہاں ہم تو مجرم ہیں. دنیا میں تو وہ انکار کرتے رہے، اور دنیا میں تو جدال کرتے رہے، حق کا انکار کرتے رہے، لیکن پھر قیامت کے روز جب سب کے فیصلے ہو جائیں گے، جب سب کو ان کی اصل بتا دی جائے گی، تو پھر وہ سمجھیں گے. اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا فسوف یعلمون، تو ان قریب وہ جان لیں گے. آگے بتایا کہ کیسے جان لیں گے؟ جب توق ہوں گے ان کی گردنوں میں، والسلاسل، اور زنجیریں ہوں گی، یسحبون، وہ گھسیٹے جائیں گے. اب اغلال جو ہے غل کی جمع ہے، غائن لام لام اس کا روٹ ورڈ ہے، اسی سے غلل ہے. غلل اس پانی کو کہتے ہیں جو درختوں کے درمیان سے بہہ رہا ہو. غل وہ چیز ہے جس میں کسی کے اعضاء کو جکڑ کے بیچ میں سے باندھ دیا جائے. توق میں ایسے ہی ہوتا ہے، دونوں ہاتھ سائڈ پہ ہوتے ہیں اور گردن بھی اندر ہی ہوتی ہے. کسی نے کبھی دیکھے ہوں وہ لکڑی میں، کسی کلپ میں، ویڈیو میں، مووی کلپ میں، کہ وہ لکڑی کے ایک لکڑی کا ایک سلیب سی ہوتی ہے، اس کے اندر ہاتھ بھی فکس ہوتے ہیں اور گردن بھی فکس ہوتی ہے، اور پھر اس کو لاک کر دیا جاتا ہے، اس کو باندھ دیا جاتا ہے، توق بند کر دیا جاتا ہے. تو اس لیے یہ جو اغلال ہے، وہ پانی بھی جیسے درختوں کے درمیان سے بہ رہا ہوتا ہے نا، تو وہ بھی درمیان سے بند کر دیا جاتا ہے. دو چیزیں سائڈ پہ رکھ کے درمیان سے بند کر دی جاتی ہے. ہاتھ بھی اسی پوسچر میں گردن کے قریب لا کے تو وہ سب کچھ لاک کر دیا جاتا ہے. تو یہ اغلال سے مراد یہاں پہ توق ہے، کہ توق ان کی گردنوں میں ہوگی اور زنجیریں ہوں گی. سلاسل جو ہے وہ سلسلاتن، سلسلاتن کی جمع ہے. یہ وہ چیز ہے جس کے ساتھ مجرموں کو ذلیل کرنے کے انداز میں باندھا جاتا ہے. سل جو ہوتا ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا، کھینچنا. ابن عباس کہتے ہیں کہ جب انہیں توق اور زنجیروں کے ساتھ گھسیٹا جائے گا تو یہ ان کے لیے شدید عذاب ہوگا. وہ سورہ الحاقہ میں بھی آتا ہے نا کہ پھر ایک زنجیر میں باندھ دو. یہ قرآن میں جہنمیوں کی زنجیروں کے بارے میں آتا ہے کہ پھر ایک زنجیر میں باندھ دو جس کی پیمائش 70 ہاتھ ہے، بس اس میں داخل کر دو. یعنی کہ ان کو جہنم میں داخل کر دو ایسی زنجیر سے باندھ کے. سورہ فرقان میں بھی آتا ہے جب وہ اس میں یعنی کہ جہنم میں تنگ جگہ میں آپس میں جکڑے ہوئے ڈالے جائیں گے، اس وقت وہ کسی نہ کسی ہلاکت کو پکاریں گے. تو وہ باندھ کے ایک تو جہنم میں پھینکے جائیں گے، اور دیکھیں جب انسان کے ہاتھ کھلے ہوتے ہیں نا، وہ ہاتھ پاؤں مارتا ہے، اپنے چہرے سے آگ کو روکتا ہے، اپنی باڈی سے چیزوں کو دور کرتا ہے اپنے ہاتھوں سے. لیکن جب ہاتھ ہی جکڑے ہیں توق میں اور باقی جسم زنجیروں میں، تو وہ کیا کرے گا؟ کچھ بھی نہیں کر سکے گا. صحیح بخاری میں امام بخاری کہتے ہیں کہ توق ہمیشہ گردنوں میں ہوتے ہیں اور زنجیریں باقی جسم پر باندھی جاتی ہیں. تو یہ جو توق ہے یہ ٹھوڑیوں تک ہوں گے کہ ہل ہی نہیں سکے گا انسان. تو یہ وہ سلاسل، ایک تو ویسے ہی سل کا میں نے معنی بتایا کہ کھینچنا ہوتا ہے، اور یہ جو آگے یسحبون ہے نا، اس کا معنی بھی گھسیٹے جانا ہوتا ہے. دیکھیں جب کوئی کھڑا ہو نا تو اس کو کھینچا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو کھینچا جاتا ہے. لیکن جب کوئی گرا ہوا ہے آلریڈی، اب وہ توق میں ہاتھ اور سر بندے ہیں، زنجیریں ہیں، تو وہ گر جائیں گے، انہیں پھینک دیا جائے گا، وہ گر جائیں گے. تو گرے ہوئے کو گھسیٹا جاتا ہے. یہ بات چھوٹے چھوٹے جو معنی کا ڈفرینس ہے نا، یہ بات میں شدت پیدا کر دیتا ہے. اب یسحبون، وہ گھسیٹے جائیں گے، یعنی کہ ان کو زمین پر ایسے گھسیٹا جا رہا ہوگا اور جہنم میں ڈالا جا رہا ہوگا، اور گردنوں میں توق ہوں گے اور جسم میں زنجیریں ہوں گی. تو کیسا یہ نقشہ ہے! استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.
اللہم اجرنا من النار. پھر فی الحمیم کھولتے پانی میں، ثم پھر فی الناری آگ میں، یسجرون وہ جھونکے جائیں گے. سجرہ کیا ہوتا ہے؟ سجرہ کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کا بھرا ہوا ہونا اور اس میں کیا ہونا؟ بھرا ہوا ہونا اور اس میں تلاطم بھی ہونا. یہ قرآن میں آتا ہے نا وبحر مسجور، وہ بحر، وہ سمندر جس میں تلاطم ہے. تو یہاں پہ وہاں تو سمندر کے لیے تلاطم کا ورڈ آیا ہے کہ پانی کی وجہ سے تلاطم ہوگا، لیکن یہاں پہ آگ کی وجہ سے وہ ابل رہی ہوگی. جیسے سجرہ زور سے آگ کا بھڑکانا. جہنم میں دیکھیں جنوں انس پتھر، یہ ہم نے پڑھا ہے نا کہ ڈالے جائیں گے، حجارت نور، جنوں انس، یہ سب جہنم کا ایندھن ہوں گے. تو پھر ظاہر ہے جب کوئی ایندھن ڈالا جاتا ہے تو وہ بھڑکتا ہے. جب آپ آگ میں تیل ڈالتے ہیں تو وہ بھڑکتی ہے. تو یہ جب جنوں انس اور پتھر ڈالے جائیں گے تو وہ بھڑکے گی. تو وہ یسجرون سجرہ ویسے بھی وہ بھڑکے گی اور پھر وہ جھونکے جائیں گے اس بھڑکتی ہوئی آگ میں، اور پانی میں بھی، اور جھونکے جائیں گے آگ میں بھی. حمیم ابلتے پانی کو کہا جاتا ہے جو بالکل آخری درجے پہ کھول رہا ہو نا، ابلتا ہوا پانی، اس کے بعد وہ سٹیم ہی بن جائے، اس کا وہ چینج ہی ہو جائے، اس کا میٹر کی فارم ہی چینج ہو جائے. تو وہ یہ جہنمیوں کو پلایا بھی جائے گا اور ان پر انڈھیلا بھی جائے گا. کیونکہ دیکھیں بہت سی صورتوں میں اس کا ذکر ہے. سورہ نبا میں بھی آیا تھا کہ حمیم اور غساق کا ذکر آیا تھا کہ میں نے تب بتایا تھا کہ یہ ہاٹ ڈرنک اور کولڈ ڈرنک کی بات ہے. اگر گرم چیز ہے تو وہ حمیم ابلتا پانی انہیں پلایا جائے گا، اور اگر ٹھنڈی تو غساق پیپ کہ بدبودار اور گندا پیپ جہنمیوں کی جو زخموں سے نکل رہا ہوگا وہ پلایا جائے گا. سورہ یونس میں بھی آتا ہے کہ جہنم میں پینے کو کیا ملے گا؟ حمیم ملے گا. پھر سورہ حج میں ہے کہ ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی انڈیلا جائے گا. یعنی کہ صرف پلایا نہیں جائے گا، انڈیلا بھی جائے گا. تو یہ حمیم ان کے لیے ہوگا. پہلے وہ گھسیٹے جائیں گے، آگ میں ڈالے جائیں گے، اور کھولتے ہوئے پانی میں، یعنی کہ پانی میں بھی ڈالے جائیں گے. پینے کو بھی وہی ملے گا اور اوپر بھی ڈالا جائے گا. اور سورہ طور میں یہ آئی تھی نا بھڑکتے ہوئے سمندروں کی بات. تو سورہ رحمان میں بھی آتی ہے بات، وہ یطوفون بینہا و بین حمیم آن، کہ وہ اس کے درمیان میں چکر لگائیں گے. یہ خود بھی جہنم کا ایندھن ہوں گے اور یہ وہاں پہ جہنم میں چکر لگا رہے ہوں گے. سورہ رحمان کی آیت ہے نا، یہ ہے وہ جہنم جسے مجرم لوگ جھٹلاتے تھے. وہ اس جہنم اور سخت کھولتے پانی کے درمیان، یعنی کہ یہ جہنم اور کھولتے پانی کے درمیان کی بات ہے. اس جہنم اور سخت کھولتے گرم پانی کے درمیان چکر لگائیں گے. یطوفون بینہا و بین حمیم آن، کہ اس کے درمیان اور حمیم آن کھولتے ہوئے پانی کے درمیان، اس کے درمیان یعنی کہ جہنم کے درمیان اور کھولتے پانی کے درمیان میں وہ یطوفون طواف کریں گے، چکر لگائیں گے. تو یہ بڑی سخت آیات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان ڈر جائے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات میں جدال کرنے کا کیا نتیجہ ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات کو نہ پہچانے کا کیا نتیجہ ہے. مگر انسان پھر بھی کیا کرتا ہے؟ ثم پھر قیلا کہا جائے گا لہم انہیں، اینما کہاں ہے، ماں وہ جنہیں کن تم تھے تم تشرکون تم شریک ٹھہراتے. اتنا برا انجام ہوگا، کوئی کام نہیں آئے گا جس کو شریک بنایا. اور جیسے میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ شریک صرف بت نہیں ہے. اہل مکہ کے لیے تو ان کے شریک بت تھے. یہ ہمارے دلوں کے اندر بھی تو کتنے بت ہیں جو ہم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیتے ہیں. جتنی ویلیو اللہ کی ہے اتنی ہم دوسری چیزوں کو دے رہے ہوتے ہیں، کبھی اپنے سٹیٹس کو، کبھی اپنے خاندان کو، کبھی اپنے مسلک کو. تو پھر کہا جائے گا کہ وہ جنہیں تھے تم، کہاں ہیں وہ جنہیں تم شریک ٹھہراتے تھے. کوئی بزرگ، کوئی ولی، کوئی خاندان کا نیک بندہ انسان کو چھڑا نہیں سکے گا اگر اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا اس دن. اگر اللہ تعالیٰ نے کسی پر حمیم کا یا نار کا فیصلہ کر دیا من دون اللہ، سوائے اللہ کے، قولو وہ کہیں گے، ذلو وہ گم ہو گئے، وہ گم ہو گئے، عنا ہم سے. اب جب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ وہ شریک تمہارے کہاں ہیں جن کی وجہ سے تم اللہ کو نہیں مانتے تھے، کہاں گئے وہ سارے؟ اب تم جہنم میں جھونکے جا رہے، تمہیں بچاتے کیوں نہیں ہیں؟ تو پھر وہ کیا کہیں گے سوائے اللہ کے؟ قولو ذلو وہ کہیں گے وہ گم ہو گئے، انا ہم سے، بلکہ لم نہ
نکن تھے ہم، ندعو ہم پکارتے، من قبل اس سے پہلے، شیئا کسی بھی چیز کو، کذالک اسی طرح، یذل اللہ بھٹکاتا ہے اللہ کسے، یذل اللہ الکافرین بھٹکاتا ہے اللہ کافروں کو۔ اب اتنی سختی دیکھ کے تو کیا کریں گے، انکار کر دیں گے، نہیں ہم تو مانتے ہی نہیں تھے انہیں، کون سے شریک، ہم تو جانتے ہی نہیں انہیں، کہ کوئی شریک نہیں، تم جنہیں شریک ٹھہراتے تھے وہ کہاں گئے سوائے اللہ کے، اللہ ادھر موجود ہے، تمہارے شریک تو غائب ہیں، وہ کدھر ہے، من دون اللہ سوائے اللہ کے جنہیں تم شریک ٹھہراتے تھے، کدھر ہیں وہ، قالوا وہ کہیں گے وہ گم ہو گئے، اور بلکہ ہم تو کسی بھی چیز کو پکارتے ہی نہیں تھے، سورہ نام میں بھی آتا ہے نا کہ وہ کہیں گے اللہ جو ہمارا رب ہے، قسم اللہ کی قسم ہم تو شرک کرتے ہی نہیں تھے، تو وہ ہولناکیاں دیکھ دیکھ کے پھر وہ انکار ہی کر دیں گے، قسمیں کھا کر کہیں گے کہ ہم تو کسی کو نہیں پکارتے تھے۔ گھبراہٹ ایسی ہوگی کہ ہر اپنے شریک سے، شرکا تو انکار کریں گے ہی، وہ ان سے برات کا اظہار کر دیں گے، یہ بھی آتا ہے قرآن میں، لیکن یہ بھی اتنی وحشت ہو جائے گی کہ کہیں گے ہم تو نہیں کرتے تھے۔ جب انسان بہت برا پھنسنے والا ہو تو وہ صاف انکار کرنا شروع ہو جاتا ہے، حالانکہ پکڑا جاتا ہے پھر بھی صاف انکار کرتا ہے کہ میں نے تو کیا ہی نہیں، جیسے چور چوری کرتے پکڑا جائے تو وہ کہتے ہیں میں نے کیا ہی نہیں۔ ذالکم یہ تمہارا، بریکٹ میں لکھ لیں انجام، انجام ہے، بما بوجہ اس کے جو، کن تم تھے تم، تفرحون تم خوش ہوتے، یہ انجام تمہارا، یہ آگ، یہ حمیم، یہ تمہارا برا انجام، یہ تمہارا آگ میں جھونکے جانا، یہ کیوں ہے، اس کی وجہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، بما بوجہ اس کے جو، کن تم تفرحون تھے تم خوش ہوتے، پھر اردی زمین میں، بغیر الحق بغیر حق کے، وہ بما اور بوجہ اس کے جو، کن تم تھے تمرحون تم اتراتے۔ اب یہ خوشی کے سٹیپس ہیں، تفرحون میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی چیز ایسی ملی اس کی خوشی میں انسان مگن ہو کے اللہ کو ہی بھول جائے، اور دوسرا جو تمرحون ہے وہ کیا ہے کہ اس میں تو مست ہو گیا، جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی تھی اللہ کی پہچان کے لیے ان سہولتوں میں کھو گیا، لیکن پھر تکبر بھی کرنے لگا، اللہ کے وعدوں کو فراموش کر دیا، لوگوں کے حقوق کو فراموش کر دیا، حقوق اللہ کو فراموش کر دیا۔ یہ دونوں خوشی کے نا لیولز ہیں۔ تفرحون خوشی سے اترانا، اچھے معنوں میں بھی یوز ہوتا ہے، برے میں بھی یوز ہوتا ہے، یہاں پہ برے میں یوز ہوا ہے کہ تم یہ جو زمین میں اتراتے تھے نا، اس کی وجہ سے تم پہ یہ عذاب آیا ہے، بغیر حق کے، کوئی حق نہیں تھا تمہارے پاس، بلکہ جو حق لے کے آتا تھا اس پہ بھی تکبر کرتے تھے، تو تمہارے پاس جو تھا تم اسی پہ خوش ہوتے تھے، جو تمہیں سہولتیں ملی، جو تمہیں اولاد ملی، جو تمہیں مال ملی، تم اس پہ فخر کرتے تھے، اور جو تم اتراتے تھے۔ اب تمرحون مرح میں خوش ہونے کے بعد اترانے اور تکبر کرنے کا معنی آتا ہے، ایسی حالت، ایسی خوشی کی حالت کہ انسان دوسروں کو حقیر سمجھنا شروع ہو جائے۔ یہ تمرحون جو ہے، یہ آپ کہہ لیں کہ خوشی کی ایک خوشی میں ایک اترانے کی ایک زیادہ بری فارم ہے۔ تفراحون پہلا سٹیپ ہے اور تمراحون اگلا سٹیپ ہے۔ خوشی کی کثرت سے جھوم اٹھنا، ناز سے اکڑ کے چلنا، یہ سب کچھ مرح میں آتا ہے، اتنا خوش ہونا کہ انسان اللہ کو بھول جائے اور حقوق العباد بھی بھول جائے، یہ سب اس میں آتا ہے۔ تو جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں انہیں کچھ بھی مل جائے، علم مل جائے، انہیں دولت مل جائے، انہیں اولاد، مال، رتبہ، شہرت، وہ اتراتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی ہر نعمت کو اللہ کی امانت سمجھتے ہیں، اللہ نے دی ہے مجھے، اللہ نے جو باؤنڈریز بنائی ہیں اس پہ رہ کے استعمال کرنی ہے، ورنہ مجھے چلی جائے گی۔ لیکن جو اللہ کو پہچانتا نہیں ہے وہ اپنی دنیا پہ راضی ہو جاتا ہے اور آخرت کی فکر ہی نہیں کرتا۔ جو اللہ کو پہچانتا ہے وہ تو پہچان جاتا ہے کہ مجھے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، وہ آخرت کی فکر کیے بغیر رہ نہیں سکتا۔ تو یہ جو کافر ہے اسی طرح بھٹکاتا ہے اللہ کافروں کو، جب انہوں نے اللہ کو چھوڑ دیا تو اللہ نے بھی انہیں بھٹکا دیا، اللہ بھی انہیں پھر راہ ہدایت نہیں دیتا، اللہ بھی انہیں انہی کے سہاروں پہ چھوڑ دیتا ہے جن پر وہ تکیہ کرتے ہیں۔ تو یہ تمہارا انجام ہوا بوجہ اس کے کہ تم خوش ہوتے تھے زمین میں بغیر وجہ کے، اور اس کے بعد تم اتراتے بھی تھے، تم دوسروں کو حقیر سمجھتے تھے، جیسے کفار صحابہ کو حقیر سمجھتے تھے اور ایمان والوں کو حقیر سمجھتے تھے۔
تو اللہ کے ہاں تو حقیر اور حقارت اور عزت یہ تقوی کی بنیاد پر ہے. اللہ کے ہاں حقیر وہ ہے جس کے دل میں تقوی نہیں ہے، اور اللہ کے ہاں معتبر وہ ہے جس کے اندر اتنا اللہ کا ڈر ہے. حدیث میں کیا آتا ہے، کیا میں تمہیں اہل جنت کی خبر نہ دوں؟ وہ ایسے کمزور اور گمنام لوگ ہیں کہ اگر اللہ کے بھروسے وہ قسم کھا بیٹھے تو اللہ ان کی قسم پوری کر دے. اور کیا میں تمہیں اہل دوزخ کے متعلق نہ بتاؤں؟ ہر اکھڑ مزاج، بد خلق اور متکبر، یعنی کہ یہ دوزخ میں پہلے ڈالے جائیں گے اکھڑ مزاج، بد خلق، اخلاق کے برے اور متکبر. ہم لوگ چوری کرنے کو برا سمجھتے ہیں، ڈاکے کو برا سمجھتے ہیں، جھوٹ کو بھی برا سمجھ لیتے ہیں، لیکن ہم مزاج میں گڑبڑ کو برا نہیں سمجھتے. مزاج میں دوسرے کو لک ڈاؤن کرنا، اسے نیچا سمجھنا، ہم اپنے مزاج سے کتنی باتیں ایسی شو کرتے ہیں اگلے کو کہ اس کا دل خراب ہو جائے، وہ انسلٹ محسوس کرے. اس کو ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، اس کو ہم ایٹیٹیوڈ سمجھتے ہیں، اس کو ہم کوئی بہت ہی کول ہونا سمجھتے ہیں. تو یہ اللہ کے نبی نے تو کہا ہے کہ اہل دوزخ ایسے ہوتے ہیں جو اکھڑ مزاج اور بد خلق اور متکبر ہوتے ہیں. وہ صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے نا کہ جس شخص کے دل میں رائی کے دانے برابر تکبر ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو یہ تفرحون اور تمرحون جو ہے یہ نافرمانوں کی صفت ہے جس کے باعث وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے. ادخلو، داخل ہو جاؤ، ابواب، دروازوں میں، جہنم کے، خالدین، ہمیشہ رہنے والے، فیہا، اس میں، فبئس، تو کتنا برا ہے، مثوى المتکبرین، ٹھکانہ تکبر کرنے والوں کا. اب یہ جو تکبر کے باعث ان کو کیا ٹھکانہ ملے گا؟ جہنم کے دروازوں سے داخل کیا جائے گا. جہنم کا ایک دروازہ صرف چور لٹیروں کے لیے، ایک صرف دانیوں کے لیے، ایک صرف، یعنی کہ مختلف گناہوں کے مختلف دروازے ہیں. اور ابواب کی بات آئی ہے، داخل ہو جاؤ دروازوں میں. تو ایسے بھی گناہ گار ہوں گے جو بہت سے، جیسے ایسے نیکوکار ہوں گے نا جو بہت سے دروازوں سے انہیں آواز دی جائے گی. جنت کے 8 دروازے ہیں، جہنم کے 7 ہیں، تو بہت سے دروازوں سے آواز دی جائے گی. اسی طرح جہنم میں بھی ہوگا کہ ابواب، داخل ہو جاؤ دروازوں میں جہنم کے. انہیں بھی مختلف دروازوں سے، میں بھی ایک ہی انسان کے اتنے طرح کے گناہ ہوں کہ اسے مختلف دروازوں سے آواز آئے. خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں. داخل ہو جاؤ دروازوں میں جہنم کے، ہمیشہ رہنے والے اس میں. یعنی کہ جیسے جنت میں خلد ہے ویسے جہنم میں بھی خلد ہے، ادھر بھی ہمیشگی ہے. کچھ اسکالرز کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کا تقاضا یہی ہے کہ جہنم ہمیشہ نہیں رہے گی، سزائیں ہوں گی اور اس کے بعد وہ ختم کر دی جائیں گی، ان کو ختم کر دیا جائے گا. لیکن دیکھیں قرآن میں جہنم کے لیے بھی خالدین فیہا کا ورڈ آیا ہے کہ داخل ہو جاؤ دروازوں میں جہنم کے، ہمیشہ رہنے والے اس میں، کہ تمہیں اب یہاں سے کوئی نہیں نکال سکے گا. فبئسا، تو کتنا برا ہے، مثوى المتکبرین، ٹھکانہ تکبر کرنے والوں کا. فاصبر، اب رسول اللہ سے کیا کہا جا رہا ہے کہ پس صبر کیجئے، جمے رہیے. ان، بے شک، وعد اللہ، وعدہ اللہ کا حق، سچا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بھی اپنے وعدے کی سچائی کا یقین دلایا، پر پہلے صبر کو مشروط کر کے، صبر کی شرط لگا کے، کہ پہلے صبر کرنا ہے. ہر انسان کو پہلے صبر کرنا ہے، پہلے حق پر جمے رہنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے. تو رسول اللہ کو بھی یہ کہا گیا ہے، اور رسول اللہ کو کہا گیا ہے اس لیے ہم سب کے لیے بھی ایسے ہی ہے کہ فصبر، پس صبر کیجئے، بے شک وعدہ اللہ کا سچا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے مومنوں سے ان کی مدد کا اور کافروں پر عذاب کا، کافروں کو مغلوب کرنے کا، مومنوں کے غلبے کا، وہ اللہ کا وعدہ سچا ہوگا مگر تب جب مومن جمے رہیں گے، استقامت اختیار کریں گے اپنے ہر عمل پہ اور دین پر، اور اللہ کی راہ میں جو مشکلات آتی ہیں اسے بھی اللہ پر توکل کرتے ہوئے ان مشکلات پر صبر کریں گے. بس صبر کیجئے، بے شک وعدہ اللہ کا سچا ہے. فَإِمَّا، پھر اگر، نُرِيَنَّكَ، ہم دکھائیں آپ کو، بعد الذی، بعض وہ چیز جو
نعدہم ہم وعدہ کرتے ہیں ان سے، او یا نتوفینک ہم فوت کر دیں آپ کو، فالینا تو طرف ہمارے ہی، فا تو الا طرف، نہ ہمارے تو طرف ہمارے ہی، یرجعون وہ لوٹائے جائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے صبر کی تلقین کی اور یقین دلایا کہ وعدہ اللہ کا سچا ہے۔ پھر اگر ہم دکھائیں آپ کو بعض وہ چیز جو ہم وعدہ، یہ کس کا وعدہ کہا جا رہا ہے؟ بعض وہ چیز جو ہم وعدہ کرتے ہیں ان سے، کہ اگر ہم وہ چیز دکھا دیں رسول اللہ کی زندگی میں، ہم ان سے جس چیز کا وعدہ کرتے ہیں، کس سے؟ کفار مکہ سے۔ کس چیز کا؟ عذاب کا۔ پھر اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انہیں عذاب دکھائیں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، یا ہم فوت کر دیں آپ کو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کو عذاب دکھائیں یا ان سے نمٹے، تو ہونا کیا ہے؟ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ تو ہماری طرف لوٹائے جائیں گے۔ آنا تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ وہ چاہتے تھے نا کہ رسول اللہ نعوذ باللہ یہ اس دنیا سے ہی چلے جائیں، اور یہ سارا جو نعوذ باللہ جو فساد برپا ہوا ہے، اور گھر گھر میں پھوٹ ڈل گئی ہے، تو یہ ختم ہو جائے گی اور یہ سارے معاملات درست ہو جائیں گے، اور ہمارا دین جو ہے ان کے بقول جو ان کا دین تھا وہ قائم رہے گا۔ دین تو دین اسلام ہے، کیونکہ دین میں تو کوئی ایڈیشن نہیں ہو سکتی۔ دین اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکامات ہوتے ہیں۔ مذہب جو ہوتا ہے اس میں ہم فقہ پھر لیتے ہیں، اس میں انسان کی رائے لی جاتی ہے کچھ احکامات پر، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے خالص دین اتارا وہ صرف دین اسلام ہے۔ تو وہ ان کا جو بھی تھا، جو بھی ان کا عقیدہ تھا، وہ دین نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صبر کریں، اللہ کا وعدہ سچا ہے، پھر ہم آپ کی زندگی میں چاہے ان پر عذاب لے کے آئیں، یا اگر یہ جو ان کی خواہش ہے کہ ہم فوت کر دیں آپ کو، تو ہماری طرف وہ لٹائے جائیں گے۔ آنا تو پھر انہیں ہماری طرف ہے، ہم انہیں بتائیں گے کہ یہ ٹھیک تھے، درست تھے کہ غلط تھے۔ وَلَقَدْ البتہ تحقیق ارسلنا بھیجے ہم نے رسولن کئی رسول، من قبل کا آپ سے پہلے، ان میں سے بعض وہ ہیں، من جنہیں قصصنا بیان کیا ہم نے، علیہ کا آپ پر، ومنہم اور ان میں سے بعض وہ ہیں، من لم جنہیں لم نہیں، نقصص قصہ بیان کرنا ہوتا ہے نا، قوف صاد صاد اس کا روٹ ورڈ ہے، نہیں ہم نے، نا شروع میں ہم کے لیے، اور قوف صاد صاد بیان کرنا، جنہیں نہیں ہم نے بیان کیا، علیک آپ پر، وما اور نہیں، کانا ہے، لی رسول کسی رسول کے لیے، ان یاتیا کہ وہ لے آئے، بھی آیتن کوئی نشانی، الا مگر، باذن اللہ اللہ کے اذن سے، فاذا پھر جب جاء آ گیا، امر اللہ حکم اللہ کا، قضیہ فیصلہ کر دیا گیا، بالحق کی ساتھ حق کے، وخسر اور خسارے میں پڑ گئے، ہنالکل مبطلون اس وقت اہل باطل۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول آئے، کچھ کا یعنی ان کے ساتھ بھی یہی معاملات تھے، ان کی بھی قومیں انہیں جھٹلاتی تھیں، ان کی بھی قومیں ان کو مارنے کی سازشیں کرتی تھیں، جیسے یحییٰ علیہ السلام کو یا الیاس علیہ السلام کو، ان کا ہوتا ہے کہ ان کو قتل کیا گیا، اور قوم نے اس حد تک سرکشی دکھائی۔ تو رسول اللہ کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر ان کی یہ خواہش پوری ہو بھی جائے تب بھی یہ اللہ تعالیٰ کے حساب کتاب سے بچ نہیں سکتے، اور اگر ہم آپ کی زندگی میں ہی ان پر کوئی عذاب لے آئیں تب بھی یہ اللہ کے حساب کتاب سے بچ نہیں سکتے۔ اور البتہ تحقیق آپ سے پہلے بھی کئی رسول آئے جنہیں ہم نے آپ پر بیان کیا، یعنی کہ قرآن میں 25 پیغمبروں کا تقریباً ذکر آتا ہے، تو آپ پہ تمام انبیاء کو پیغام بیان نہیں کیا گیا، کچھ کو بیان کیا گیا، وَمِنْهُمْ اور ان میں سے بعض وہ ہیں، مَن لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ جنہیں نہیں ہم نے بیان کیا آپ پر۔ تو اس میں ایک سبق بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے دیکھیں تمام رسولوں کا ذکر قرآن میں نہیں کیا، عمل تو سب کے ایک ہی جیسے تھے، تمام انبیاء معصوم ہوتے ہیں، تمام انبیاء توحید کا پیغام لے کے آئے، تمام انبیاء دین اسلام کا پیغام لے کے آئے، تو عمل تو ان کے اچھے، سبھی کے بہترین، سبھی کے سب سے عظیم ترین عمل تھے،
نیت بھی خالص تھی، لیکن کچھ کا نام ہے اور زیادہ تر کا نام نہیں ہے۔ تو اس میں سبق یہ ہے کہ اپنا عمل ہم میں سے ہر ایک کو خالص رکھنا ہے، نام بلند کرنے کے لیے نہیں، اپنے نام کے لیے نہیں، اپنے نام کی فکر نہیں کرنی۔ جب انبیاء کے نام نہیں آئے قرآن میں، اللہ تعالیٰ کے اس فائنل میسج میں، تو بہت سے نیک لوگ ایسے ہوں گے جنہیں جن کا نام مشہور نہیں ہوگا، شہرت نہیں ملے گی، مگر آخرت میں اجر ضرور ملے گا۔ تو نام کی پرواہ نہیں کرنی، آخرت کے اجر پر یقین رکھنا ہے۔ تو کچھ کو بیان کیا اور کچھ کو ہم نے نہیں کیا، اور نہیں ہے کسی رسول کے لیے کہ وہ لے آئے کوئی نشانی مگر بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے۔ اب کوئی معجزہ، کوئی نشانی اگر آتی تھی کسی نبی کے پاس تو وہ اللہ کے اذن سے آتی تھی، اور اللہ کے اذن کے بغیر کوئی بھی معجزہ رونما نہیں ہو سکتا۔ معجزہ کسی انسان کی خواہش پہ نہیں آتا، یہ اللہ کی مشیت سے آتا ہے۔ یہ آیت اب ادھر بیان کی گئی ہے کیونکہ کفار مکہ جو ہے وہ معجزات کی ڈیمانڈ بھی بہت زیادہ کرتے تھے، لیکن بات یہ ہے کہ جس نے نہیں ماننا، حق کی طلب ہی نہیں جس کے دل میں، تو وہ نہیں مانے گا۔ جو مرضی شق قمر کو دیکھ کے کون سا سارا مکہ مسلمان ہو گیا تھا؟ نہیں ہوا تھا۔ تو جب پیغمبر جو ہے وہ معجزات اپنی مرضی سے نہیں لا سکتے، یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہی لائیں گے، تو آج کا کوئی بھی انسان کسی بھی طرح کا معجزہ کیسے لا سکتا ہے؟ کسی بھی طرح کی کرامت، کیونکہ معجزات تو صرف پیغمبر کے لیے ہوتے ہیں، کسی بھی طرح کی جو کرامت ہے وہ کیسے لا سکتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہی ہوتی ہیں یہ چیزیں۔ پھر جب آ گیا حکم اللہ کا، فیصلہ کر دیا گیا ساتھ حق کے، اور خسارے میں پڑ گئے اس وقت اہل باطل۔ اب دیکھیں کفار مکہ جو تھے وہ بھی معجزات کی ڈیمانڈ کرتے تھے۔ سب سے پہلے تو وہ انہیں کلیئر کیا گیا کہ یہ تمہاری ڈیمانڈ پر کوئی معجزہ رونما نہیں ہوگا، یہ اللہ کے اذن سے آئے گا۔ اور پھر جب آ گیا حکم اللہ کا، جب اللہ تعالیٰ معجزات بھی دکھا دیں، جب اللہ تعالیٰ حق بھی دکھا دیں، حق کے ساتھ فیصلہ بھی کر دیں، جب اللہ تعالیٰ انبیاء بھی لے آئے، کتاب بھی لے آئے، کتاب کو سمجھانے والا بھی بھیجا گیا، اسی زبان میں سمجھاتا تھا جس زبان میں وہ لوگ بات چیت کرتے تھے، عام چیز کو سمجھتے تھے، تو ہر چیز اللہ نے پرووائڈ کر دی، ہر نعمت اللہ تعالیٰ نے پرووائڈ کر دی۔ تو پھر کیا ہوا کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا۔ پھر جب آ گیا حکم اللہ کا، یہ سب معجزات اور یہ ساری باتیں، سارے احکامات، سارے دلائل، سارے صحیفے، اور نبی کو دیکھ کے جب لوگ مانے نہیں، تو پھر اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے۔ اور پھر جب اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے، کسی انسان پر چسپاں ہو جاتا ہے، جنت کا، جہنم کا، یا کامیابی کا یا ناکامی کا، تو پھر خسارے میں پڑ جاتے ہیں اس وقت اہل باطل۔ جو باطل کی اس وقت پیروی کر رہے ہوتے ہیں، پھر وہ خسارے میں پڑ جاتے ہیں۔ ان کو وہ جو اصل میں فائدہ تھا، جو ان کو سمجھ نہیں آیا تھا دنیا میں، وہ فائدہ ان کو نہیں ملتا، اور وہ خسارے میں پڑ جاتے ہیں اور آخرت کا خسارہ کر بیٹھتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 79 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ الذی، اللہ وہ ہے جس نے جعل لکم الانعام، بنائے تمہارے لیے مویشی، لترکبو، تاکہ تم سواری کرو، منہا، ان میں سے بعض پر، ومنہا، اور ان میں سے کچھ، تأکلون، تم کھاتے ہو۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز کی طرف، ایک اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نشانی، انعام، مویشی ہیں جن کو انسان مختلف چیزوں کے لیے استعمال کرتا ہے، ان میں سے بعض تاکہ تم سواری کرو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بنائے مویشی تاکہ تم سواری کرو، ان میں سے بعض پر، یعنی کہ بعض صرف سواری کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے گدھا، گھوڑا وغیرہ ہے، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور ان میں سے کچھ تم کھاتے ہو، اور بعض جو ہیں وہ کھانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے کہ گائے، بکری ہے یا بھیڑ ہے، تو وہ کھانے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ تو کچھ پہ ہم سواری کرتے ہیں اور کچھ کھانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ کھانے پینے اور سواری کے علاوہ بھی ان میں بہت سے منافع ہیں، جیسے کہ 80 آیت میں ہے، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، فیہا، ان میں، منافع، فائدے ہیں، لِتَبْلُغُوا، تاکہ تم پہنچو، علیہا، ان پر، حاج حاجتن حاجتن حاجت کو، فی صدورکم، جو تمہارے سینوں میں ہے، وعلیہا، اور ان پر، علی الفلکی، اور کشتیوں پر، تحملون، تم سوار کیے جاتے ہو۔
اب فلک جو ہے، فلک سے مراد زمین پر کشتی بھی ہے اور اڑنے والی چیز بھی مراد ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی ہے جس نے مویشی بنائے سواری کے لیے، کھانے کے لیے، اور بھی بہت سے فائدے ہیں۔ اب مویشیوں میں کیا فائدے ہیں؟ دیکھیں، گوشت، دودھ اور دودھ سے بنے جتنے بھی پروڈکٹس ہیں، ڈیری پروڈکٹس آپ لگا لیں، یہ مکھن، گھی یا پنیر یا دہی، تو یہ سب کچھ تو ملتا ہی ہے، کھانے پینے کی چیزوں میں ہی آ جاتا ہے نا۔ لیکن منافع اس میں اور بھی فائدے ہیں۔ وہ کیا فائدے ہیں؟ مویشیوں کی ہڈیوں سے، دیکھیں یہ جو آج کل بہت زیادہ وہ خواتین میں خبط ہے، یہ جو ٹائٹ سکن ہے اور یہ جو ایسے ہے، اور کوئی ٹریٹمنٹس کرا رہی ہیں، کوئی فیشیلز کرا رہی ہیں، کوئی سکن ٹریٹمنٹس، کوئی بوٹاکس ہے، کوئی پتہ نہیں کیا کیا کرا رہی ہیں، تو یہ جو کولاجن ہے جو سکن کو بائنڈ کر کے رکھتا ہے، آپ کو پتہ ہے یہ جو ہڈیوں کی شوربہ یا اس ٹائپ کی چیز ہوتی ہے پائے، اس میں یہ کولاجن ہوتا ہے۔ تو یہ کتنا بڑا سورس ہے، اور یہ ہر دوسری چیز میں کولاجن نہیں ہوتا، اس لیے تو اس کی الگ سے ٹیبلٹس لینی پڑتی ہیں، اس کے سپلیمنٹس لینے پڑتے ہیں۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز مویشیوں کی ہڈیوں میں ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ مرغی کی جو فیڈ ہے وہ بھی انہی چیزوں سے کہا جاتا ہے کہ تیار کر کے بنائی جاتی ہے۔ پھر جیلیٹن، وہ ان کی ہڈیوں سے بنتا ہے۔ پھر ریکٹس کی جو تاریں ہیں وہ ان کی ہڈیوں سے بنتی ہیں۔ پھر سرجری کا جو دھاگا ہے وہ بھی ان کی ہڈیوں سے بنتا ہے۔ کیپسول کے ہول، جو اوپر کے ہول ہوتے ہیں، کیپسول کے ہول، مچھلی پکڑنے کی ڈور، کیمرہ فلم، یہ جو کیمرہ فلم پہلے، اب تو ڈیجیٹل آ گیا نا، جو پہلے کیمرہ فلمز ہوتی تھیں اس میں بھی یہ یوز ہوتے تھے، یہ والے انگریڈینٹس۔ بہرحال منافع، بہت سے منافع ہیں۔ وَلِتَبْلُغُوا، تاکہ تم پہنچو ان پر حاجت کو جو تمہارے سینوں میں ہے، یعنی کہ جو تمہارے سینوں میں حاجت ہے نا، تم ان سے پوری کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے منافع رکھے ہیں، کہیں تمہیں جاننے کی حاجت ہے، کہیں تمہیں سفر پہ جانا ہے، تمہیں سواری چاہیے، یا تم کھانے کے لیے حاجت مند ہو، یا دوسرے منافعوں کے لیے، تو اللہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے سینوں میں کوئی بھی حاجت ہے، وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، وہ پوری ہو سکتی ہے تمہارے لیے۔ ان میں فائدے ہیں تاکہ تم پہنچو ان پر حاجت کو جو تمہارے سینوں میں ہے، اور ان پر، اور کشتیوں پر تم سوار کیے جاتے ہو، اور کشتیوں پہ سوار کیے جاتے ہیں۔ اب یہ تحملون کی بات ہے، تو تھوڑا سا فرق بھی ہے یہاں پہ تحملون اور ترکبون میں۔ ترکبون تو دیکھیں، ترکبون ترکبون ہوتا ہے عام شہروں کے درمیان بستیوں کی سواری کرنا، اور تحملون ہوتا ہے لمبے سفر کی تیاری کرنا، یعنی کہ کشتیوں میں بہت سے لوگوں کا سامان جب چڑھایا جائے اور وہ سفر کے لیے تیار کیا جائے، تو وہ آپ ایسے ہی کہیں گے، فل کی تحملون، کشتیوں پر سوار کیے جانا۔ دیکھیں ترکبون جو ہے نا، وہ کیسا سفر ہوگا؟ عام شہروں میں بستیوں کا سفر، وہ جانور پر ایک یا دو لوگ سوار ہو کے کر سکتے ہیں۔ اب تحملون جو ہے وہ بہت سے سامان کے ساتھ سفر کرنا، یعنی کہ لمبے سفر کے لیے آتا ہے۔ تو کشتیوں میں جب انسان لمبے سفر کے لیے، شپس ہیں، کروز ہوتے ہیں، اس میں جاتا ہے، تو لوگ بھی اس کے اندر سوار ہوتے ہیں، اور ان کا سارا سامان وہ بھی ساتھ سوار ساتھ سوار ہوتا ہے کشتیوں کے۔ تو یہ جو تحملون ہے، اس کا معنی جو ہے وہ زیادہ آپ کہہ لیں کہ واسٹ ہے، اور کشتیوں پر تم سوار کیے جاتے ہو۔ پھر آیت نمبر 81 میں ہے، وَيُرِيكُمْ، اور وہ دکھاتا ہے تمہیں آیاتہ، نشانیاں اپنی، فَأَيَّا، پس کون سی، آیات اللہ تنکرون، اللہ کی نشانیوں کا تم انکار کرو گے۔ اب دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنی بہت سی نشانیاں دکھا کے، سونا، جاگنا، آسمان، زمین، جانور، انعام، یہ ساری نعمتوں کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، پھر فلک کی بات کی، اور آپ کو پتہ ہے فلک زمین پر کشتی کو بھی کہتے ہیں، اور اڑنے والی چیز کے لیے بھی آتا ہے ورڈ فلک۔ تو آپ دیکھیں اب یہ جو پچھلی آیت ہے اس میں، اور
ان پر اور کشتیوں پر، جو تمہارے سینوں میں، اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار کیے جاتے ہو، یعنی کہ انعام پر اور کشتیوں پر تم سوار کیے جاتے ہو۔ تو اگر آپ فل کو کوئی اڑنے والی چیز لیں تو انسان کے لیے پلینز وغیرہ، ہیلی کاپٹرز، آپ دیکھیں یہ جو ایئر ٹرانسپورٹ کے بھی کتنے سسٹم ہیں، یہ ایئر بیلونز ہیں یا ہیلی کاپٹرز ہیں یا کونکورڈ طیارے ہوتے ہیں، دوسرے ایروپلینز ہیں، بہت کچھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سب نعمتوں کے بعد کہتے ہیں اور وہ دکھاتا ہے تمہیں نشانیاں اپنی، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ دیکھیں پلین اگر انسان نے بنایا، لیکن وہ جن لاز پر بنا ہے نا، جن لاز، جن قوانین پر بنا ہے، قوانین ہوتے ہیں نا، فزکس کے لاز ہوتے ہیں، کیمسٹری بایو کے لاز ہوتے ہیں، وہ لاز بھی اللہ نہیں بنائے ہیں، وہ انسان نے ڈسکور ضرور کیے ہیں، ان کو انوینٹ نہیں کیا، ان کو بنایا نہیں، ایجاد نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، انسان نے ڈسکور کیے اور پھر ان سے فائدہ اٹھایا۔ اور جب ڈسکور کیے تو جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی کو پہچاننے کی طلب ہوتی ہے وہ پہچان جاتا ہے اس نشانی سے، لیکن جس کے اندر طلب نہیں ہوتی تو وہ اور گمراہ ہو سکتا ہے، وہ کہتا ہے کہ سب کچھ یہ سائنس ہی چلا رہی ہے اور خود سے خود ہی چل رہا ہے، جیسے ایتھیسٹ کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو نشانیاں دکھاتا ہے، بس کون سی اللہ کی نشانیوں کا تم انکار کرو گے؟ اب پوچھا جا رہا ہے کہ کچھ رہ گیا ہے، کن نشانیوں کا تم انکار کرو گے؟ اتنی ساری نشانیاں، ایک تو قرآن کی آیات ہے اور ایک آیات ہے جو دنیا میں بکھری پڑی ہیں، اور ابھی بہت سی آیات کا ہی تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ کوشچن کیا ہے کہ کون سی فَأَيَّ فَأَيَّ، میں نے بول دیا ایا، یہ لمبا نہیں کرنا، فَأَيَّ آیات اللہ تنکرون، بس کون سی اللہ کی نشانیوں کا تم انکار کرو گے؟ پھر آیت نمبر 82 میں ہے افلم، کیا بھلا نہیں، یسیرو، وہ چلے پھرے، فی الارض، زمین میں، فینظرو، تو وہ دیکھتے، کیفا، کیسا، کانا، ہوا، عاقبت، عاقبت کیا ہوتی ہے؟ انجام، عاقبت الذین، انجام ان لوگوں کا جو من قبلہم، ان سے پہلے تھے، کانو، تھے وہ، اکثر، اکثر، منہم، ان سے، من ہوتا ہے سے، ہم ان، جمع ہے نا، ہو ہوتا تو واحد ہوتا، منہم ان سے، وہ اشد، اور زیادہ شدید، قوتاً، قوت میں، اور آثارا، اور آثار میں، پھر ارضی، زمین میں، فما، پس نہ، اغنا، کام آیا، عنہم، انہیں، ما، جو کچھ، کانو، تھے وہ، یکسبون، وہ کمائی کرتے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ان نشانیوں سے انکار کرتا ہے، تم نے ان کا انجام نہیں دیکھا؟ کہاں سے تم انکار کر رہے ہو؟ اتنی ساری نشانیاں دیکھے بھی تم رب کو پہچانتے نہیں ہو کہ وہ ایک ہستی ہے جو یہ سارا نظام چلاتی ہے؟ کیا تم چلے پھرے نہیں زمین میں؟ یہ آگے پیچھے کی بستیاں نہیں دیکھی، عاد اور سمود کی بستیاں نہیں دیکھی، جیسے ان کے تجارتی راستوں میں، شاہراہوں پر یہ سارے علاقے تھے؟ تو کیا تم زمین پر چلے پھرے نہیں تو وہ دیکھتے کیسا ہوا؟ یہ کفار کے بارے میں ہی بات ہے نا، کیا بھلا نہیں وہ چلے پھرے زمین میں، تو وہ دیکھتے کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ تو انجام دیکھیں، یہ جو انجام ہے نا، ان لوگوں کا، جب انسان جو اس دنیا سے گزر چکے، جب وہ انسان ان لوگوں کے انجام سے سبق نہیں لیتا تو اس کا اپنا انجام بھی سنورتا نہیں ہے۔ انجام سے لا علمی، چاہے وہ دوسروں کا انجام، وہ ایک ہمارے سامنے ایک اگزامپل سیٹ ہو جاتی ہے، اس سے بھی نہیں سیکھا، اپنے انجام کی فکر نہیں کی، اپنے انجام سے لا علم رہے۔ یہ انجام سے جو لا علمی ہے نا، چاہے وہ دوسری قوموں کا تھا، چاہے وہ ہمارے آنے والا انجام ہے، یہ انسان کے عمل کو سنورنے نہیں دیتی۔ انجام پر یقین کہ ہاں ایک رزلٹ آنا ہے ہر چیز کا، جو بھی ہم کام کر رہے ہوتے ہیں رزلٹ کے لیے کرتے ہیں، ہم کوکنگ کرتے ہیں، کھانا پک کے تیار ہوگا کھائیں گے، ہم کپڑے سیتے ہیں یہ تیار ہوگا جوڑا پہنیں گے، ہم کچھ کرتے ہیں، گھر کی صفائی کرتے ہیں گھر چمک اٹھے گا، ہر کام کا ایک انجام ہے۔ تو انجام پر یقین، اچھے انجام کی خواہش انسان کو عمل پہ ابھارتی ہے۔ دنیاوی کاموں میں بھی انجام جو ہے، جو آپ کا رزلٹ ہے، وہ آپ کو پرووک کرتا ہے، اور دینی لحاظ سے بھی آپ اگر انجام کی فکر نہیں کریں گے، آپ نیک عمل کریں گے ہی نہیں۔ تو لوگوں، جو پہلے لوگ گزر چکے، ان کے انجام سے بھی ہمیں سبق لینا ہے۔ کفار مکہ کو بھی کہا جا رہا ہے ہمارے لیے بھی یہ سب کچھ، ہم بھی تو پڑھے ہیں نا قرآن میں۔ تو کیا نہیں دیکھا کہ کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے؟ یہ جو عاد تھے، سمود تھے، قوم نوح تھی، قوم لوط تھے، ان کا انجام نہیں دیکھا؟ تھے وہ
اکثر ان سے وہ کثرت میں بھی تھے، تعداد میں بھی زیادہ تھے، وہ اشدہ اور زیادہ تھے قوت میں، اور وہ زیادہ ڈیولپڈ نیشن تھی، ان کی قوت بھی زیادہ تھی، اور رعد و سمود تو کہتے ہیں کہ بہت جسمانی لحاظ سے بھی بہت طاقتور لوگ تھے۔ ظاہر ہے انہوں نے اتنی بڑی بڑی عمارتیں بنائی، اس زمانے میں کون سی کرینز ہوتی تھیں، تو وہ بڑی بڑی عمارتیں بنانے کے لیے کوئی مین پاور بھی تو چاہیے نا۔ عاد نے عمارتیں بنائیں، اور سمود جو انہوں نے پہاڑوں کو تراش کے گھر بنائے، کہ بالکل ایک سنگل اس پتھر کے اندر آپ نے گھر تراش لیا۔ کس طرح کی وہ قوت والے لوگ تھے، اور ڈیولپڈ لوگ تھے، ترقی یافتہ لوگ تھے، تو وہ زیادہ شدید تھے قوت میں، اور کثرت میں بھی تھے، تعداد میں بھی زیادہ تھے، اور ان کی قوت بھی زیادہ شدید تھی، اور آثار میں ان کے آثار بھی اتنے زیادہ ہیں، اتنا کچھ وہ چھوڑ کے گئے ہیں۔ بہت سی قوموں کے تو آثار بھی باقی نہیں رہتے، لیکن کچھ کے آثار اللہ تعالیٰ نے باقی رکھے، جیسے قوم نوح کے کوئی آثار نہیں ہے، وہ سب غرق ہو گئے، لیکن کچھ کے آثار باقی رکھے۔ ایجپشین سویلائزیشن، فرعون کے آج تک نہیں لوگ پیرامڈ کا سمجھ سکے کہ یہ اتنے بڑے بڑے جو بلاکس ہیں مٹی کے، یا جو بھی وہ جو بلڈنگ بلاکس ہیں، وہ اتنی اوپر کیسے پلیس کیے گئے۔ تو وہ جو آثار ہیں، وہ آثار میں بھی شدید تھے، قوت میں بھی شدید تھے، اور کثرت میں بھی تھے، لیکن زمین پہ اتنا کچھ ترقی پانے کے باوجود کام نہیں آیا انہیں جو کچھ تھے وہ کمائی کرتے۔ جب انہوں نے اپنے انجام کی فکر نہیں کی، جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانا، اللہ تعالیٰ نے جو راستہ دکھایا اس پہ نہیں چلے، تو پھر جو کچھ انہوں نے کمایا تھا، ان کی جسمانی قوت، ان کی عمارتیں، ان کا ہنر، ان کی ترقی، کچھ کام نہیں آئی۔ کیوں؟ کیونکہ جو رسول لے کے آئے تھے، تو وہ کیا کرتے تھے؟ فلما، تو جب جاءتہم، آئے ان کے پاس، رسولہم، رسول ان کے، بالبینات، سات واضح دلائل کے، بھی سات کے آتا ہے نا، بینات واضح دلائل، بینات بیان کرنے والی کو بھی کہتے ہیں، تو نشانیاں بیان کرتی ہیں نا، اللہ تعالیٰ کی حقیقت کو بیان کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت کو بیان کرتی ہیں۔ یہ قرآن کی آیات بھی بینات ہے، دنیا کی نشانیاں بھی بینات ہیں، تو یہ ساری اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو، الوہیت کو واضح کرتی ہیں۔ تو جب آئے ان کے پاس رسول ان کے، بالبینات، سات واضح دلائل کے، فرحو، تو وہ خوش ہوئے، بما، اس پر جو عندہ، ان کے پاس تھا، جو کچھ ان کے پاس تھا اسی پہ ہی راضی رہے، من العلم، علم میں سے، وحاقہ، اور گھیر لیا، بہم، انہیں، ما کانو، اس نے جو کانو تھے وہ، بھی، جس کا، یستہزئون، وہ مذاق اڑاتے۔ جب رسول ان کے پاس آئے، پہلے کہا گیا کہ تم نے ان کے انجام سے کوئی سبق نہیں سیکھا، کہ ان کا کیسا انجام ہوا، ان کی طاقت، قوت، عمارتیں، ان کا ہنر، کچھ انہیں فائدہ نہیں دے سکے۔ کیوں؟ کیوں فائدہ نہیں دے سکے؟ آگے وجہ بیان کی گئی ہے، یہ وجہ ہے 83 آیت میں، کہ جب رسول ان کے پاس آئے تھے اور کھلی کھلی نشانیاں بتائی تھیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحیفے لے کر آئے تھے، آیات لے کے آئے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات لے کے آئے تھے، دنیا کی نشانیاں انہوں نے واضح کی کہ دیکھو یہ دنیا میں بکھری نشانیوں کو پہچانو، ان کے ذریعے اللہ کو پہچانو، تو وہ کیا وہ کیا ان کا طرز عمل تھا؟ وہ مشغول رہے، وہ خوش ہوئے، کس پر؟ بما عندہ من العلم، جو ان کے پاس پہلے سے علم تھا نا، جو دنیاوی علم تھا، جو ان کے پاس سکلز تھیں، جو ان کے پاس مہارتیں تھیں، اسی پر خوش رہے، وہ اسی پر خوش رہے۔ اب آگے انشاءاللہ ہم حامیم سجدہ پڑھیں گے انشاءاللہ، تو اس میں ہم یہ آیات پڑھیں گے کہ انہیں انہیں کوئی فرق ہی نہیں پڑا۔ وہ کہتے تھے کہ ہمارے تو دل، ہمارے کان، یہ تو محفوظ ہے سارے، ہمارے کانوں پہ پردہ ہے اور ہمارے دل غلاف میں ہے۔ پہلے بھی ہم نے اس طرح کی آیات پہلے بھی پڑھی ہیں قرآن میں، الحمدللہ پڑھ کے ہی آئے ہیں یہاں تک، کہ وہ کہتے تھے ہمارے دل غلاف میں محفوظ ہیں، یعنی تمہاری ان باتوں کا ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جو انسان اپنے علم پر سیٹسفائی ہو جاتا ہے کہ بس اب مجھے بہت مل گیا، وہ وہیں جاہل ہو جاتا ہے، علم کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ساری زندگی انسان مہد سے لحد تک سیکھتا رہتا ہے۔ رسول اللہ نے بھی کہا ہے نا کہ مہد سے لحد تک علم حاصل کرو، پنگوڑے سے قبر تک علم حاصل کرو، تو یہ علم حاصل کرتے رہنا چاہیے، کرتے رہنا ہے۔ جو پانی جب کھڑا ہو جائے تو وہ کنٹامینیٹڈ ہو جاتا ہے، اسٹیگننٹ واٹر، جو کھڑا ہوا پانی ہے نا وہ گندا ہوتا ہے، بہتا پانی صاف رہتا ہے۔ تو ہمیشہ اپنے علم کو فلو میں رکھیں، علم سیکھتے رہیں۔
ہاں اس کا سورس ٹھیک ہو، نئی نئی باتیں سیکھنے کے لیے آپ عجیب و غریب ذرائع نا، اوتھینٹک سورسز، چاہے آپ نے دنیا کا علم لینا ہے، سائنس کی کوئی بات لینی ہے، اوتھینٹک سورسز، اگر آپ نے دین کا علم لینا ہے تو اوتھینٹک سورسز، قرآن و حدیث، قرآن و سنت، وہ علم، وہ تو العلم ہوتا ہے نا، خاص علم ہوتا ہے. لیکن یہاں پر من العلم کی بات کی، علم میں سے کچھ، یہ ادنا علم کی بات ہے، کیونکہ من آ گیا نا، میں سے، علم میں سے کچھ، وہ جو علم میں سے کچھ تھا نا تھوڑا سا ان کے پاس، بس وہ اسی پر سیٹسفائی رہے، وہ خوش ہوتے رہے ان کے پاس جو علم تھا. دنیا کا علم بھی اچھا ہے، ہر علم اچھا ہوتا ہے اگر وہ اللہ سے غافل نہیں کرتا. اور سب سے اعلیٰ علم وہی ہے جو اللہ کی پہچان دے. تو وہ سب سے اعلیٰ علم جو ہے نا، وہ قرآن و حدیث، قرآن و سنت کا ہے. کیونکہ دنیا کے علم سے بھی پہچاننے والا اللہ کو پہچان جاتا ہے، مگر جو اس علم کے ذریعے اللہ کی پہچان ملتی ہے وہ کسی علم کے ذریعے نہیں ملتی. آپ کو پتہ ہے ایک بار 1817 کی بات ہے شاید، کہ ایک شخص تھا، اس کا نام تھا 1817 کی بات ہے، لارڈ گلیڈسٹون. اس نے اپنی پارلیمنٹ میں قرآن اٹھا کر کہا تھا کہ اگر مسلمانوں پر غالب آنا چاہتے ہو نا تو مسلمانوں کو اس سے دور کر دو. یہ قرآن سے دوری باقیوں کو تو کیا قریب کرے گی، جو پیدائشی مسلمان ہیں قرآن نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ بھی اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں، یہ بھی اپنے دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں. اپنی دین کی اصل نہیں پتا ہمیں، ہمارے بچوں کو. تو اپنے علم پہ سیٹسفائی رہنا یہ پسند نہیں کیا گیا. بہت سے یہ جو عاد و ثبوت تھے یہ اپنی ترقی پر ہی نازاں تھے نا. اور وہ جو تھا قارون، اس نے کیا کہا تھا، یہ سب کچھ میرے علم کی وجہ سے ہے. تو کیسے اس کو دھسا دیا گیا تھا زمین میں، کیا ملا اس کے کیا وہ ساری دولت اس کے علم کی وجہ سے تھی؟ ایک آزمائش تھی، وہ فیل ہو گیا اس ٹیسٹ میں. آپ کو پتہ ہے ایک بار موسیٰ علیہ السلام، سقراط کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا شخص تھا، سقراطیس جسے کہتے ہیں. تو اسے کہا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نا بڑے علم والے شخص ہیں، تو تم بھی جاؤ ان سے کچھ سیکھاؤ. تو اس نے کہا کہ ہم پہلے سے ہی بہت پڑھے لکھے اور مہذب لوگ ہیں، یعنی کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے. تو آج بھی اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ مجھے دنیا کا بڑا علم ہے اور مجھے یہ دین سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر وہ کیا ہے، وہ اللہ کے نزدیک تو کچھ بھی نہیں ہے. وہ اللہ کے نزدیک کچھ نہیں ہے، وہ عذاب کا حقدار ہے. جیسے ان لوگوں پہ عذاب آیا، اس کی وجہ یہی بیان کی گئی، وہ اپنے علم پر خوش تھے اور عذابوں کا مذاق اڑاتے تھے. تو یہ عذاب مذاق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے عذاب ایک حقیقت ہے. یہ آئے تھے لوگوں کے پاس، لوگوں کے اوپر، اور وہ تباہ ہوئے تھے. تو یہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، جو اپنی کمائی پر خوش رہے، جنہوں نے ضرورت محسوس نہیں کی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے، اللہ کے ہاں جو مقام ہے وہ اللہ کی پہچان، اللہ کے تقویٰ کا ہے، جو یہ سمجھے نہیں تو پھر انہیں گھیر لیا اس نے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، کہ اس کو مذاق سمجھتے تھے. لو یہ عذاب آ گیا تمہارے پاس. اللہ کے ہاں کامیاب وہ ہے جو آخرت میں کامیاب ہے، اور جو آخرت کے لیے محنت کرتا ہے دنیا اس کی سنور ہی جاتی ہے. کیونکہ دنیا اس کے لیے اتنی امپورٹنٹ ہوتی نہیں ہے کہ اس میں نقصان کی اس کو فکریں اور غم لاحق ہو جائے، اس لیے اس کی دنیا آٹومیٹکلی سنور جاتی ہے، دنیا کی فکریں اس کے دل سے نکل جاتی ہیں. یہ آخرت خاص ہے اللہ کے ہاں، دنیا خاص نہیں ہے. آخرت کا علم العلم ہے، دنیا کا علم من العلم ہے، علم میں سے کچھ حصہ ہے. ہاں اس کے ذریعے بھی آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، آپ دین کا بھی کام کر سکتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی بہت خدمت کر سکتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے. لیکن آخرت کو سنوارنے والا ہونا چاہیے، اللہ کی پہچان دلانے والا ہونا چاہیے، پھر وہ علم خاص ہو جائے گا. اگر اللہ کی پہچان نہیں دلا رہا، اللہ سے دور کر رہا ہے، ہم اپنے بچوں کو لکھا دیتے ہیں لیکن ہمیں دین کا بیسکس بھی نہیں انہیں پتا ہوتی، انہیں بیسک طہارت کے مسائل نہیں پتا ہوتے، انہیں بیسک نماز روزہ کے مسائل پتا نہیں ہوتے، تو یہ ان کی آخرت کے لیے اچھی چیز نہیں ہے. اگر آخرت سنوارنی ہے تو علم میں سے کچھ نہ کچھ ضرور بیسکس ہر بچے کو بتائیں، پھر جب ایک ان کے اندر بیج آپ بو دیں گے تو وہ درخت بن جائے گا. ایک وقت آئے گا کہ وہ خود بخود، وہ جب حالات سازگار ہوں گے تو وہ جو بیج ہوتا ہے کبھی کبھی بہت عرصہ بعد بھی وہ سپراؤٹ کر جاتا ہے نا، وہ نکل آتا ہے، تو وہ کر جائے گا. دعائیں رکھیں ساتھ ساتھ. بہت سی چیزیں ضروری ہیں ایک انسان کی، ایک بچے کی تربیت کے لیے.
جس میں سے صرف اس کو علم دینا نہیں، اس علم دینے کے بعد اس کو سازگار ماحول فراہم کرنا، اس کو پھر اس علم کو سیکھنے کے لیے مزید اس کو پرووک کرنا، اسے موٹیویشن دینا کہ اس کے فائدے کیا کیا ہیں، اللہ تعالیٰ اسے تمہیں کیا کیا کس کس چیز سے نوازیں گے، آخرت کتنی امپورٹنٹ ہے، بہت سی چیزیں بتانی ہوتی ہیں، پھر بچہ اس علم کو سیکھنے کی طرف راغب ہوتا ہے۔ ان لوگوں کو آخرت کی موٹیویشن نہیں تھی، اس لیے یہ علم سیکھنے کی طرف راغب نہیں ہوئے اور اپنے علم پر سیٹسفائی رہے۔ لیکن جب پھر عذاب دیکھ لیا، فلما پھر جب رعو انہوں نے دیکھا بأسنا عذاب ہمارا، قالو انہوں نے کہا آمنا ایمان لائے ہم باللہ اللہ پر، وحدہ اکیلے اسی پر، وکفرنا اور انکار کیا ہم نے بما ان کا جنہیں کننا تھے ہم بھی ساتھ اس کے مشرکین شریک کرتے۔ جب عذاب دیکھ لیں گے تو کہیں گے کہ ہم نے تو یہ ہم تو اللہ پر ہی اکیلے اسی پر ایمان لاتے ہیں، باقی جو بھی ہمارے شریک تھے ہم تو اسے انکار کرتے ہیں۔ جیسے پہلے بھی قرآن میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ کہیں گے ہم نے تو کبھی کسی کو پوجا ہی نہیں، کبھی کسی کو شریک بنایا ہی نہیں۔ عذاب دیکھ کے لوگ ایسے ہی کہیں گے کہ یہ تو ہم نے کیا ہی نہیں، ہم نے تو کسی کو مانا ہی نہیں۔ لیکن تب اس طرح کی باتیں کچھ فائدہ نہیں دیں گی۔ اس دن تو ثبات کس کو، وہ ہم نے سورہ ابراہیم کی 27 آیت جو پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو قول ثابت سے دنیا و آخرت میں ثابت قدم رکھتا ہے۔ قول ثابت لا الہ الا اللہ جو دنیا میں بھی کہتے ہیں نا، انہیں دنیا میں بھی ثبات ملتا ہے، وہ آخرت میں بھی ثابت قدم رہیں گے۔ لیکن جو عذاب دیکھنے کے بعد، وقت اپنی مہلت ختم ہونے کے بعد جو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کے کیا احکامات تھے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے تھے، تو پھر کیا ہوگا؟ کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ یہ اگلی آیت میں فائدہ نہ دینے کی بات ہے۔ تو یہاں پہ تو مشرکین کی بات ہے کہ مشرکین جو تھے جنہوں نے بتوں کو شریک بنایا ہوا تھا، تو وہ اور انکار کیا ہم نے ان کا جنہیں تھے ہم اس کے ساتھ شریک کرتے، یعنی ہم اللہ کے علاوہ جس کو بھی شریک چاہتے تھے نا، ہم انکار کر رہے ہیں۔ لیکن ہم لوگ پیدائشی مسلمان ہیں، ہم بت تو نہیں بناتے، لیکن کبھی مال ہے ہمارے اندر کا بت، کبھی ہماری اولاد ہے، کبھی ہمارا رتبہ ہے، کبھی ہماری شہرت ہے، کبھی ہمارا اچھا بننے کا شوق ہے، کبھی ہم اچھا بنتے ہیں لیکن شہرت کے لیے بنتے ہیں، ریاکاری ہے، تو ہمارے اندر بہت سے بت ہیں۔ تو ہم وقت اپنی زندگی کی مہلت رہتے ہوئے ان بتوں کو ختم کر دیں، آج ان بتوں سے برات کا اظہار کر لیں۔ ایک مشرک کو تو یہ جو پتھر کے اور لکڑی کے اور مٹی کے بتوں سے برات کی ضرورت ہے نا، ہمیں ان سارے بتوں سے برات اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ آیات ہمیں سنائی جا رہی ہیں، مشرکین مکہ کو سنائی گئیں، کچھ منافقین کو سنائی گئیں، ان لوگوں کو ایڈریس کیا گیا، لیکن ہمیں کیوں بتائی جا رہی ہیں؟ بنی اسرائیل کے قصے، کچھ تو ہمارا بھی لنک ہے نا ان کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے صرف، اگر یہ مسلمانوں کے لیے قرآن تھا تو اس میں صرف خوشخبریاں ہوتی، یہ اتنے ڈراوے کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ تاکہ ہم ڈریں، لیکن ہم اسی پہ سیٹسفائی ہیں کہ یہ تو مشرکین یا منافقین یا دوسری قوموں کے بارے میں باتیں، ہمارے بارے میں تو ہمیں کیوں سنائی جا رہی ہے اگر ہمارا لنک نہیں ہے؟ کیونکہ ہم میں یہ غلطیاں اور یہ گناہ ہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ یہ سب ان میں بھی آئیں گی چیزیں، یہ برائیاں، اس لیے ہمارے لیے یہ آیات اتری تاکہ ہم بھی ان سے سبق سیکھیں اور اس دن تک مؤخر نہ کریں اپنا معاملہ جب مہلت ہی ختم ہو جائے، آج اپنی مہلت سے فائدہ اٹھائیں۔ فلم پس نہ یکو تھا ینفعہم کہ نفع دیتا انہیں ایمانہم ایمان ان کا، لما جب رعو انہوں نے دیکھا بأسنا عذاب ہمارا، سنت اللہ طریقہ ہے اللہ کا، التی وہ جو قد تحقیق خلت گزر چکا فی عبادی اس کے بندوں میں، وہ خاسرہ اور خسارے میں پڑ گئے، ہنالکا اس وقت، ہنالکل کافرون اس وقت کافر۔ تو اللہ کا تو طریقہ یہی ہے، عذاب آنے کے بعد، مہلت ختم ہونے کے بعد، اب ان پر تو عذاب آئے، مسلمانوں پہ تو عذاب نہیں آئے گا نا۔ رسول اللہ کی دعا ہے کہ میری امت کو یعنی کہ من حیث الامہ پوری کی پوری ایز اے امت یہ تباہ نہیں کی جائے گی، تو یہ تباہ نہیں ہوں گے، لیکن موت تو آئے گی نا ہر ایک کو۔ تو ان کے لیے کیا اللہ کا کیا طریقہ ہے؟ جب مہلت ختم ہو جاتی ہے نا، یہ دوسری قومیں جو تھیں ان کا تو ایک وقت تھا، ہمارا بھی ایک وقت ہے قیامت تک، لیکن اس سے پہلے موت جس کی آ گئی اس کا وقت ختم، اس کی مہلت ختم۔ تو مہلت میں رہتے ہوئے توبہ اور ایمان مقبول ہے،
عذاب آنے کے بعد، مہلت ختم ہونے کے بعد کسی کا ایمان مقبول نہیں ہے. یہ ہے اللہ کا طریقہ. توبہ کر لیں جو اسلام کے دائرے میں نہیں ہے، ایمان قبول کر لیں موت یا عذاب سے پہلے، پھر فائدہ مند ہے اور مقبول بھی ہے. تو جب انہوں نے دیکھا عذاب تو وہ قبول نہیں نفع دیتا انہیں. یہی ہے سنت اللہ ہی، طریقہ ہے اللہ کا، وہ جو تحقیق گزر چکا ہے اس کے بندوں پہ. پہلے بندوں پر بھی دیکھیں، اب اللہ تعالیٰ اپنا طریقہ نہیں بدلیں گے. اللہ تعالیٰ کی صفت ہے نا، کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ عدل ہے، اللہ تعالیٰ سراپا عدل ہے. تو پہلے لوگوں کے لیے طریقہ تھا کہ جب مہلت ختم تو تمہاری توبہ کا موقع ختم، تو آج بھی وہ ختم ہی ہے. وہ طریقہ گزر چکا ہے اس کے پہلے بندوں کے لیے. آج بھی جو اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، ان کے لیے یہی طریقہ ہے. تو جو نہ اس کو سمجھے گا، جو اس بات کو، اس مہلت کو، اس عذاب، ان عذاب کے ڈراموں کو نہیں سمجھے گا، وہ خاسرہ اور خسارے میں پڑ گئے اس وقت کافر. تو پھر یہ کافروں کے لیے آیات تھی تو وہ خسارے میں پڑ گئے. آج کا مسلمان بھی نہیں سمجھے گا تو وہ بھی خسارے میں پڑ گیا. تو سمجھ کے آئی. دیکھیں فرعون تھا نا، اس نے مرتے ہوئے کیا کہا تھا؟ سورہ یونس میں آتا ہے نا یہ، کہ فرعون نے مرتے ہوئے میں ایمان لایا، نہیں کوئی الہ سوائے اللہ کے. تو اسے کیا کہا گیا تھا؟ اب تم ایمان لاتے ہو، پہلے تو تم نے خوب فساد مچایا زمین میں، اب ایمان لاتے ہو. ایمان نہیں قبول کیا جانا. تو اس ایمان کو پختہ کریں. جو اس سفر میں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سعادت دی کہ وہ اس قرآن کے سفر میں، تو وہ اس علم کو، حقیقی علم، العلم کو مزید حاصل کرتے رہیں. اس کے بغیر ایمان پہ انسان ثابت قدمی نہیں ملتی، ایمان کو ثبات نہیں ملتا. اور علم کا غرور، یہ علم کی موت ہے. علم کے ساتھ اگر غرور آ گیا تو وہ تو یہ کفار اور یہ عاد اور سمود کی حرکتیں تھیں. فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ، تو وہ خوش ہوئے اس پر جو ان کے پاس تھا علم. اس پر غرور نہیں کرنا، ورنہ یہ علم چلا جائے گا. اس پر عمل کرنا ہے. علم سیکھنا ہے عمل کے لیے، غرور کے لیے نہیں، بحث مباحثوں کے لیے نہیں، روپ ڈالنے کے لیے نہیں. ٹھیک ہے، چلیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس علم کے راستے پہ مزید آگے بڑھائے. آمین یا رب العالمین. اور ہمیں ایسا علم دے جو ہمارے عمل میں ڈھل جائے، اور وہ ایسا عمل ہو کہ وہ اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے. آمین یا رب العالمین. اللہم ارزقنی تفکر وتدبر لما یتلوہ لسانی من کتابک، والفہم لہ والمعرفۃ بمعانی، والنظر فی عجائبی، والعمل بذلک ما بقیت، انک علی کل شیء قدیر. اے اللہ، تیری کتاب قرآن میں سے میری زبان سے پڑھتی ہے، اس میں مجھے تفکر، تدبر اور اس کی سمجھ عطا فرما، اور اس کے معنی اور عجائبات کی پہچان کروا، اور جب تک میں زندہ ہوں اس کے مطابق عمل کروں. بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.